السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پچھلے سیشن میں یعنی سیشن نمبر 2 میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے انواع النسک حج کی قسمیں کون سا حج بہتر ہے اور اسی طریقے سے اس میں حج ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں اور حج کے ارکان پلرس آف حج اسی طریقے سے حج کے واجبات یہ چیزیں جاننے کی اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے کوشش کی تھی. اور پچھلے دنوں میں ارکان حج مکمل ہو چکا تھا اور واجبات حج یہاں سے ہم لوگ داخل ہوئے تھے اور سرسری طور پہ اس کا بھی ذکر ہو چکا تھا اور بتایا گیا تھا کہ واجبات حج ٹوٹل 7 ہیں. واجبات حج ٹوٹل 7 ہیں اور اگر حج یعنی قربانی کے جانور کو شامل کر لیتے ہیں جو لوگ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں 8 واجبات ہو جائیں گے. پہلا واجب یہ تھا کہ جو میقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہے وہیں سے احرام باندھا جائے, نیت وہیں سے کی جائے اور یہ سارے احکامات جو ہیں وہیں سے کیے جائیں. اور چاروں طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے میقات مکانی متعین فرمائی ہیں. نیت کرنا یہ رکن ہے, پلر آف حج ہے, لیکن متعین جگہ سے نیت کرنا, مخصوص اور اسپیسیفک جگہ سے نیت کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یہ واجب اور ضروری ہے. دوسرے بتایا گیا تھا کہ عرفہ میں اسٹے کرنا یہ تو پلرس آف حج ہے, حج کے پلرس میں سے ایک ہے. البتہ جو لوگ دن میں پہنچے ہوئے ہوں عرفہ میں ان کے لیے رات تک یعنی مغرب تک ٹھہرنا یہ واجب اور ضروری ہے, یہ واجب اور ضروری ہے. البتہ جو لوگ مغرب کے بعد وہاں پہنچے تو ان کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے, وہ 10-15-20 منٹ ٹھہر کر بھی مزدلفہ روانہ ہو سکتے ہیں. لیکن جو دن میں پہنچے ہوئے ہوں, ظہر کے بعد پہنچے, ظہر سے پہلے پہنچے, ایسے تمام لوگوں کو مغرب تک وہاں ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے مزدلفہ میں رات گزارنا یہ تیسری چیز ہے, یہ بھی واجب اور ضروری ہے. اور اسی طریقے سے تشریق کی راتیں, ایام تشریق یعنی 11-12 کم سے کم یہ 2 راتیں منا میں گزارنی واجب اور ضروری ہے. 4 واجب ہو گئے. 5واں یہ ہے کہ انقری مارنا کم سے کم 3 دن 10, 11 اور 12, اور افضل یہ ہے کہ 13 تک ماری جائے جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارا تھا. تو یہ آپ کا 5واں واجب ہو گیا. 6واں واجب ہے بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا, بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا. حلق افضل ہے, حلق یعنی مڈانا افضل ہے اور چھوٹا کرانے کی بھی اجازت موجود ہے. 7واں واجب ہے طواف الوداع, جب آدمی مکہ چھوڑنے کا ارادہ کرے تو بغیر طواف وداع کیے ہوئے نہ نکلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ينفرن احدکم حتى يكون آخر عهده بالبيت, کہ تم میں سے کوئی شخص مکہ سے نہ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی نہ نکلے یہاں تک کہ اس کا آخری عمل طواف بیت اللہ ہو جائے. اور یہ بتایا گیا تھا کہ حیض اور نفاس والی عورتیں اس سے ایکسپشن سے ان کے لیے مستثنا ہے. اور 8واں واجب ہوگا ان لوگوں کے حق میں جو حج تمتع یا حج قران ادا کر رہے ہوں تو ان پر ہدی یعنی قربانی کا جانور دینا واجب اور ضروری ہے اگر ان کے پاس طاقت ہے. تو طاقت نہیں ہے تو 10 روزہ ان کو رکھنا ہوگا. یعنی ایسا شخص جو حج قران یا حج تمتع کر رہا ہے اور قربانی واجب اور ضروری ہے لیکن اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو ایسا شخص 3 روزہ مکہ میں رکھ لے گا حج کے دنوں میں, اور وسبعۃ اذا رجعتم, اور 7 روزہ جب گھر پہ واپس آ جائے گا تو رکھ لے گا. اور اس طریقے سے یہ اس کے لیے قائم مقام قربانی کے ہو جائیں گے. یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے ذکر کی گئی. اب اس کے بعد معاملہ آیا تھا کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے, اگر ان چیزوں میں سے
कोई चीज छूट जाए तो या भूल जाए आदमी, तो उसे क्या करना चाहिए? 7 या 8 जो चीजें जिक्र की गई हैं, अगर इनमें से कोई चीज आदमी भूल जाता है या छूट जाती है उससे, तो उसका क्या हुक्म होगा? ये बात आई थी हम लोगों के सामने अल्लाह की तौफीक से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इस सिलसिले में कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कंकरी नहीं मारी तो अल्लाह के नबी ने बयान किया हो कि उसे ये अदा करना होगा, किसी ने मिना में रात नहीं गुजारी तो अल्लाह के नबी ने उसके लिए पेनाल्टी मुतय्यन की हो कि उसे ये करना होगा। इस तरह की कोई बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अलबत्ता तर्जुमानुल उम्मा या तर्जुमानुल कुरान सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि उन्होंने ये बात बयान फरमाई है कि जो आदमी मन नसिया मिन नुसुकिही शैअन औ तरकहु फलयुरिक दमा, जो आदमी हज के चीजों में से कोई चीज भूल जाए या छोड़ दे तो वो दम दे यानी खून बहाए। इसको इमाम मालिक ने किताबुल हज में मुअत्ता के अंदर जिक्र किया है 255 के अंदर। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे हज के मसाइल में, इसीलिए उम्मत के तमाम उलमा और अफराद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के इस फतवे को कबूल करते आ रहे हैं और इसी की बुनियाद पर वो बातें लोगों के दरमियान बयान करते हैं। यानी अगर कोई आदमी हज के वाजिबात में से कोई वाजिब छोड़ देता है, यानी अगर कोई आदमी सूरज के गुरूब होने से पहले अरफा छोड़ देता है या मिना मुज़दलिफा में रात नहीं गुजारता है या कंकरी नहीं मारता है, तो ऐसे तमाम लोगों के हक में यही फैसला हुआ है कि उन्हें एक दम देना वाजिब और जरूरी है, जिन लोगों के पास इसकी ताकत है। जिनके पास ताकत ही नहीं तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने किसी को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं दिया है। ये चीजें अल्लाह की तौफीक से होगी। अब उसके बाद हम आते हैं हज का एक अहम मामला, बहुत अहम मामला, वो है अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो चीजें जो हज में हमारे लिए करना बिल्कुल मैंडेटरी और जरूरी है, अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा हज नहीं होगा, या वो चीजें जो हज में करनी जरूरी है तो है लेकिन अगर छूट जाए तो हज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पेनाल्टी वगैरह कफारा देना होगा। अब हम आते हैं एक ऐसी चीज में जिसको महजूरातुल इहराम कहते हैं या ममनुआतुल इहराम कहते हैं कि जब एक आदमी इहराम में दाखिल हो जाता है, जब हज और उम्रे की नीयत कर लेता है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो मर्द और खवातीन पर, मर्द और औरत पर इहराम की वजह से हराम हो जाती हैं, नियत कर लेने की वजह से हराम हो जाती हैं, जबकि वो चीजें उसके लिए क्या है, जायज और दुरुस्त होती है। लेकिन जब कोई शख्स इहराम बांध लेता है, नियत कर लेता है, तो उस पर वो चीजें क्या है, हराम हो जाती है। जैसे जाहिर है कि जब कोई आदमी नमाज में आता है और अल्लाह अकबर कह लेता है, जब तक अल्लाह अकबर नहीं कहा है खाना हलाल है, पीना हलाल है, बात करना हलाल है, चलना फिरना हलाल है, ये सारी की सारी चीजें उसके लिए जायज और हलाल है। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह अकबर कह लेता है तो फिर उस पर सारी पाबंदियां क्या है, शुरू हो जाती हैं। अब वो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता है। ऐसे ही जब तक हाजी, हज करने वाला, उम्रा करने वाला अगरचे अपने घर से इसी इरादे से निकल चुका है, लेकिन जब तक मिकात पे पहुंच करके वो खालिस नियत करके तलबिया नहीं पुकारता है, तब तक उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो नियत को पुख्ता करके और जुबान से तलबिया पुकार लेता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन या लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये इस तरीके से, तो यहीं से अब उस पर क्या है, पाबंदी शुरू हो जाती है। और इसी को महजूरातुल इहराम कहते हैं, यानी वो चीजें जो इहराम की वजह से ममनू है, मना है, और जिनसे रोका गया है, मना किया गया है। अगर हम कॉमन देखें, कॉमन चीजें देखें जो मर्द और औरत दोनों के लिए मना हो, अगर कॉमन चीजें देखी जाए जो मर्द और औरत दोनों के लिए मना है, क्योंकि असल में महजूरातुल इहराम में बात चीजें ऐसी हैं जो मर्दों के लिए मना है और बात चीजें ऐसी हैं जो औरतों के लिए मना है, और अक्सर चीजें वो हैं जो दोनों में कॉमन है, मर्द और औरत दोनों में क्या है, कॉमन है। तो पहले हम उन चीजों को देखते हैं जो मर्द और औरत में दोनों में कॉमन है, यानी दोनों के दोनों पर ये इहराम की वजह से पाबंदी क्या है, आयद होती है। उनमें 7 चीजें जिक्र की गई, बयान की गई हैं। यानी महजूरातुल इहराम जो कॉमन है मर्द और औरत के लिए,
وہ 7 ہیں. نمبر 1 بالوں کو مڑانا یا اس کو چھوٹا کرانا. نمبر 2 ناخن تراشنا. نمبر 3 خوشبو کا استعمال کرنا. نمبر 4 جانور جو ہے شکار کرنا. نمبر 5 بری جانوروں کا شکار کرنا. نمبر 5 نکاح کرنا. نمبر 6 ریلیشن بنانا جمع کرنا. نمبر 7 مباشرت کرنا جو جمع کے علاوہ ہے. یہ 7 چیزیں وہ ہیں جن میں جو کامن ہے مرد و عورت دونوں کے لیے کیا ہے منع ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک طور پر صرف مردوں کے لیے منع ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے. 7 کے علاوہ 7 میں تو 2 مرد و عورت دونوں کامن ہیں لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے بھی منع ہے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے منع اور دونوں کیا ہے الگ الگ ہیں. مردوں کے لیے جو الگ سے ایڈ ہیں جو 2 چیزیں ان میں سے کیا ہے ایک ہے لبس المخیط سلا ہوا لباس پہننا مردوں کے حق میں کیا ہے منع ہے. اور اسی طریقے سے تغطیۃ الراس سر کو ڈھانپنا ٹوپی لگانا امامہ باندھنا پگڑی باندھنا یہ مردوں کے حق میں کیا ہے منع ہے. تو اس طریقے سے 7 وہ ہو گئے جو کامن ہیں پھر 2 اور شامل کر لے مردوں کے حق میں تو 9 ہو جاتے ہیں. ایک کیا ہے لبس المخیط سلا ہوا لباس پہننا اور دوسرا سر کو ڈھانپنا. تو اس طریقے سے 9 محظورات مردوں کے حق میں ہو جاتے ہیں. 9 چیزیں ہیں جو احرام باندھنے والے یعنی حج اور عمرہ کرنے والے کو جس سے رکنا اپنے آپ کو روکنا کیا ہے ضروری ہوتا ہے. خواتین کے لیے بھی دیکھیں 7 چیزیں ان کے لیے کامن ذکر کی گئی تھی جن میں مرد عورت دونوں تھے لیکن خواتین کے لیے بھی 2 اور چیزیں ہیں جس سے ان کو روکا اور منع کیا گیا جیسے مردوں کے حق میں ہے. خواتین کے لیے کیا 2 چیزیں اور ایک ہے النقاب نقب لگانا. نقب ہوتا نہیں جو اس طریقے سے لگاتے ہیں چہرہ جس میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے تو نقب لگانا کیا ہے یہ منع ابھی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. اور دوسرا لبس القفازین داستانہ پہننا. یہ 2 ایڈیشنل چیز ہے عورتوں کے حق میں کہ ان کو نقب لگانا یہ منع ہے اور دوسرا موزہ پہننا منع ہے. معلوم کیا ہوا کہ اگر موزہ کہہ رہا ہوں داستانہ پہننا منع جو ہاتھ میں پہن لیکن کوئی خاتون اگر موزہ پہننا چاہتی ہیں پیر میں ساکس پہننا چاہتی ہیں تو پہن سکتی ہیں. منع جو ہے وہ چاہے نقب لگانا اور اسی طریقے سے داستانہ پہننا جو ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ 7 چیزیں کامن ہیں مرد و عورت میں. پھر مردوں کے حق میں 2 چیزیں اور ایڈ کی جائیں گی. ایک تغطیۃ الراس سر کا ڈھانپنا اور دوسرا لبس المخیط سلا ہوا لباس پہننا جو عادتاً سلا ہوا پہنا جاتا ہے. تو اس طریقے سے 9 ہو جائیں گے. عورتوں کے لیے بھی 7 چیزیں کامن ہیں 2 چیزوں کو اور ایڈ کیا جائے گا. ایک کیا ہے نقب لگانا اور دوسرا داستانہ پہننا. اب ہم اس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب ہو جائے خطا اور غلطی سے تو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے محظورات الاحرام میں وہ ہے حلق الشعر بال مڈانا بال کا کاٹنا بال اکھاڑنا یہ منع ہے. دلیل اس کی کیا ہے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 196 ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے سر کے بالوں کو نہ مڑائے تم میں سے کوئی شخص اپنے سر کو نہ مڑائے یہاں تک کہ اس کا ہدی قربانی کا جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے وہ صرف اور صرف سر کے بال کا ذکر کیا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اپنے سروں کے بالوں کو نہ مڑاؤ یہ واضح طور پر ہے. لیکن جمہور علماء نے تمام جسم کے تمام بالوں کو اس میں شامل کر لیا ہے. جسم کے تمام بالوں کو کیا کر لیا ہے اس میں شامل کر لیا ہے جمہور علماء کرام نے اور کہا کہ کہیں کے بال بھی بدن کے نہیں نکالے جا سکتے ہیں. اور یہی زیادہ درست اور قوی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ سر کا بال یہ اہم ہے لیکن سر کے بال کے علاوہ بھی جیسا کہ جمہور علماء کی رائے ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ایک بات بڑی اہم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ بڑے ڈرے سے رہتے ہیں
डरे डरे से रहने का मतलब ये है कि बाल टूटते रहते हैं, बाल गिरते रहते हैं, आपने मसा किया तो कई बाल आपके हाथों में आ गए, आपने दाढ़ी का ख्याल किया कई बाल आ गए, बास खवातीन के बाल बड़ी तेजी के साथ क्या है टूटते रहते हैं। तो इस तरह के बाल जो खुद ब खुद टूट जाए, इस तरह के बाल जो खुद ब खुद टूट जाए या गिर जाए, इस तरह के बालों पर कोई मुआखजा, कोई पकड़ नहीं होगी। यानी ऐसे बाल जो गैर शऊरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, बगैर किसी कसद के टूट जाए, गिर जाए, तो ऐसी सूरत हाल में उस पर कोई मुआखजा, कोई पकड़ नहीं है। जिस पर पकड़ है वो है तअम्मुद, जानबूझ करके कोई आदमी नाई के पास जाए बाल बनवाए, कोई आदमी कैंची से बाल काटे, तो ये चीजें क्या है, मना है। लेकिन खुद ब खुद से जो बाल गिर जाए या आ जाए उस पर कोई मुआखजा, कोई पकड़ नहीं होगी। अब दूसरी चीज जो है वो है तकलीमुल अफ़ार, नाखून तराशना, चाहे वो हाथ के हो या पैर के हो। इस सिलसिले में कोई भी दलील मौजूद नहीं है कि जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बात बयान फरमाई हो कि मुहर्रिम आदमी, इहराम में आया हुआ आदमी नाखून नहीं तराश कर सकता है, नाखून नहीं काट सकता है, चाहे हाथ को हो या पैर के। कोई भी दलील मौजूद इस सिलसिले में नहीं है। लेकिन आमतौर से जो है अक्सर उलमा इससे मना करते आए हैं। अक्सर उलमा क्या है, इससे मना करते आए हैं कि क्यों बालों पर कयास करते हुए, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि सर के बाल ना उड़ाओ, उसी पर कयास करते हुए कि जैसे सर के बाल नहीं काटा जाए ऐसे नाखून वगैरह भी ना काटा जाए। लेकिन जाहिर है इस सिलसिले में दलील मौजूद नहीं है। अगर कोई आदमी काट लेता है नाखून या पैर के या हाथ के नाखून, तो इंशाअल्लाह उस पर कोई दम और फिदिया वगैरह नहीं होगा। ताहम एहतियात कर लेना, बच जाना, ये पहले से काट करके जाना, ये ज्यादा बेहतर है। बाज लोग तो परेशान ये होते हैं कि जैसे नाखून तकलीफ दे रहा है, उसको निकालना जरूरी है, उसको काट लेते हैं, तो ये समझते हैं कि उन पर दम वाजिब और जरूरी हो जाता है। दुरुस्त और सही बात यह है कि उन पर कोई दम वाजिब और जरूरी नहीं होता है। अलबत्ता एहतियात इसी में है कि इससे परहेज किया जाए और बचा जाए। ताहम अगर तकलीफ हो, परेशानी हो, आदमी मजबूर हो जाए नाखून काटने पर, तो उसमें कोई हर्ज इंशाअल्लाह नहीं होगा। ये दूसरा वाजिब है या महजूर है। तीसरी चीज है जो मना किया गया है वो है तीब, खुशबू का इस्तेमाल करना। खुशबू का इस्तेमाल करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहरिम को, चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों को खुशबू लगाने से मना किया है। दोनों को खुशबू लगाने से मना किया है। वला सौबन मस्सु अलबरसु अब ज़ाफरान। तो दोनों लोगों को, मर्द हो या औरत हो, दोनों को इहराम के बाद, नियत कर लेने के बाद खुशबू लगाने से क्या है, रोका गया है और मना किया गया है। कई रिवायात में इसका जिक्र मौजूद है। चौथी चीजें जिससे रोका गया है वो है शिकार करना जानवर का। बर्री जो जानवर है उसके शिकार से रोका गया है और मना किया गया है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर खरगोश है या कबूतर है, इस तरह के जो जानवर हैं या परिंदे हैं बर्री के, यानी खुश्की के जानवर जो होते हैं, उससे मना किया गया। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरह माइदा की आयत नंबर 96 में, वहुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्री मा दुमतुम हुरुमा, और तुम पर हराम करार दिया गया है बर्री जानवरों का शिकार करना जब तक कि तुम इहराम की हालत में हो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 95 में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम, ए मोमिनो तुम शिकार न करो इस हाल में कि तुम इहराम की हालत में हो। तो इहराम की हालत में मुहरिम के लिए शिकार करना जायज और दुरुस्त नहीं है। उसके बाद आता है मामला कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 हो गया, 4 महदूरातुल इहराम हो गया। क्या हुआ, बालों का मुड़ाना, नाखून का तराशना, इसी तरीके से खुशबू का इस्तेमाल करना, और इसी तरीके से बर्री यानी खुश्की के जानवरों का शिकार करना। 5वें नंबर पर जिससे रोका और मना किया गया है वो है अक़दुन निकाह, निकाह करना, कराना, निकाह का पैगाम भेजना। इन तमाम चीजों से, निकाह से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबसे रोका गया है। आदमी मंगनी कर ले या इसी तरीके से गवाह बन जाए, वली बन जाए, इस तरह की तमाम चीजों से क्या है,
احرام کی حالت میں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 1409 میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا ينكح المحرم، محرم آدمی نکاح نہیں کرے گا، ولا ينكح، اور نہ ہی اس کا نکاح کرایا جائے گا، ولا يخطب، اور نہ ہی وہ نکاح کا پیغام دے گا، انگیجمنٹ کرے گا، شادی کی بات چیت کرے گا۔ ان تمام چیزوں سے بالکل روکا گیا ہے۔ فلا يجوز للمحرم ان يتجوز امرأة، تو کسی بھی محرم کے لیے جو احرام کی حالت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کا نکاح پڑھائے، یا اس کے لیے نکاح پڑھایا جائے، یا اس کا ولی بنے یا کفیل بنے۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ منع کیا گیا۔ کب تک ویٹ کرے گا؟ یہاں تک کہ احرام سے آزاد ہو جائے، یہاں تک کہ حلال ہو جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کی سب چیزیں کیا ہے؟ منع ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں نکاح کر لیا، احرام کی حالت میں نکاح کر لیا، تو وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا، وہ نکاح درست اور صحیح نہیں ہوگا، باطل ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، انہیں بعد میں کیا ہے؟ نکاح پڑھانا ہوگا۔ احرام کی حالت میں نکاح کیا گیا نکاح قابل قبول نہیں ہوگا، ویلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو مردود ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ چھٹی جو چیز ہے جس سے روکا گیا بل وہ ہے مباشرت۔ مباشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن کے علاوہ باقی تمام چیزیں شہوت کے ساتھ، ڈیزائر کے ساتھ کرنا، یہ مباشرت کہلاتا ہے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، چاہے وہ ہگنگ ہو، کسنگ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں احرام کی حالت میں کیا ہے؟ منع کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو آدمی حج فرض کر لے حج کے مہینوں میں، فلا رفث، تو اس کے لیے رفث نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں جو شہوت سے متعلق چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے متعلق گفتگو وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ منع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ اور ساتویں چیز جو اس سلسلے میں منع ہے وہ ہے جمع کرنا، وہ ہے کہ جمع کرنا یعنی مکمل ریلیشن بنانا، یہ سب سے خطرناک محظور ہے حج کے دوران، یہ سب سے خطرناک محظور ہے حج کے دوران۔ اگر کسی انسان سے اس طرح کی کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے، یعنی وہ ریلیشن بنا لے جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا معاملہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ دیا جو احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا اقضیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان دونوں سے کہا اقضیا نسککما، تم دونوں اپنا حج پورا کرو اور پھر اپنے شہر لوٹ جاؤ، اور جب آئندہ سال آؤ گے تو تم دونوں دوبارہ حج کرو گے۔ یعنی جس سے یہ عمل سرزد ہو گیا اس کو کہا کہ تم دونوں یہ پورا کرو اپنا، درمیان میں اگرچہ تم سے یہ عمل سرزد ہو گیا، حج کو کنٹینیو کرو، پھر آئندہ سال آ کر کے تم دونوں حج کرو، اور اسی طریقے سے ایک جانور کیا ہے؟ ذبح کرو اور مکہ کے لوگوں کو کھلاؤ۔ اس حدیث کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا 1064 کے اندر، اور امام البغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں 1996 کے اندر، اور امام نووی نے المجموع کے اندر اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح کا فتویٰ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی دیا ہے، جیسا کہ امام ابن ابی شیبہ نے 13248 میں، امام حاکم نے 2375 میں، اور امام بہقی نے 1065 میں ذکر کیا۔ تین بڑے صحابہ کا یہ فتویٰ اس سلسلے میں موجود ہے، جن میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اس میں ریلیشن اور جمع کر لیتا ہے تو اسے وہ حج بھی مکمل کرنا ہوگا، آئندہ سال آ کر کے حج بھی کرنا ہوگا، اور مزید اسے ایک ہدی
قربان کرنا ہوگا، ایک جانور کیا ہے قربان کرنا ہوگا، ایک دم اسے دینا ہوگا۔ یہ 7 چیزیں اللہ کی توفیق سے ذکر کی گئی جو مرد و خواتین میں کامن ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ وہ چیزیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، جو مردوں کے حق میں منع ہے، وہ ترتیب کے اعتبار سے 8ویں چیز ہو جائے گی، اور وہ ہے لبس المخیط، سلا ہوا لباس پہننا۔ سلا ہوا لباس سے کیا مراد ہے؟ سلا ہوا لباس سے کیا مراد ہے؟ کیا کہیں پر بھی تھوڑا بھی خیاطہ نہیں ہو سکتا ہے، تھوڑی بھی سلائی نہیں ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد کی انسان کا جو جسم ہے، جو ڈھیل ڈھال ہے، اس کے حساب سے کپڑا سلا ہوا وہ منع ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ازار یا لنگی پہن رہا ہے تو سائڈ سے وہ سلی ہوئی ہے، تو کیا یہ سب منع ہے؟ کہیں سے کوئی چیز سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے؟ اس کا جواب نہیں۔ عادتاً جو سلا ہوا لباس پہنا جاتا ہے وہ منع ہے، عادتاً جو سلا ہوا لباس پہنا جاتا ہے وہ منع ہے۔ کوئی آدمی جو ہے مثال کے طور پہ 2 چادر ہیں، 2 چادر کو اس نے اکٹھا کر کے سلوا لیا اس کو تاکہ وہ موٹی ہو جائے ٹھنڈی کے دن میں، تو کیا یہ منع ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، یہ منع نہیں ہے۔ جو عادتاً جو سلا ہوا لباس پہنا جاتا، آگے انشاءاللہ روایت آ بھی رہی ہے، وہ اس سلسلے میں کیا ہے منع ہے۔ تو مردوں کے حق میں سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، جیسے مثال کے طور پہ قمیص ہو گئی، سروال پائجامہ ہو گیا، اسی طریقے سے کوٹ ہو گئے، یا جو ہے جورب موزے وغیرہ ہو گئے، داستانے ہو گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے مردوں کے حق میں منع ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں 134 اور صحیح مسلم میں 1177 کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ما یلبس المحرم من الثياب، کہ محرم آدمی ثیاب میں سے، کپڑے میں سے کیا کیا پہن سکتا ہے؟ محرم آدمی کون کون سا کپڑا کیا ہے پہن سکتا ہے؟ محرم آدمی کون سا کپڑا پہن سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ کپڑا پہن سکتا ہے، بلکہ آپ نے یہ بیان کیا کہ یہ کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کے علاوہ دوسرے کپڑے کیا ہے پہنے جا سکتے جو اس سے ملتے جلتے نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یلبس القمیص، قمیص نہیں پہنے گا، یہ قمیص جو ہے یہ شرٹ وغیرہ نہیں پہنے گا، ولا الامامہ، اور امامہ نہیں لگائے گا، پگڑی نہیں باندھے گا، ولا السراویل، سلوار نہیں پہنے گا، پاجامہ نہیں پہنے گا، ولا البرنس، اور برنس نہیں پہنے گا، یہ جو ہے کوٹ وغیرہ کی طرح ہوتا ہے وہ نہیں پہنے گا، ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران، اور ایسا کپڑا نہیں پہنے گا جس میں زعفران یا ورس وغیرہ لگا ہوا ہو، یہ چیزیں کیا ہے وہ نہیں پہنے گا۔ فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، اور اسی طریقے سے جس آدمی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزہ پہن سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ ٹخنوں کے سے نیچے سے کیا ہے وہ کاٹ لے، یعنی اگر کسی انسان کے پاس اگر چونکہ چپل پہننا ہے اور چپل وہ ہو جو ٹخنے سے نیچے ہو، ٹخنا اس سے ڈھکا ہوا نہ ہو، تو وہ چپل پہننی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس چپل نہیں ہے تو وہ کیا ہے ساکس اور موزہ بھی پہن سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، ابھی اللہ رب العالمین نے اپنا فضل اس قدر کشادہ کر دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں موجودہ زمانے میں شاید لوگوں کو سمجھنے میں دشواری بھی پیش آ سکتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی رخصت اور اجازت دی ہے کیونکہ سب کے پاس ساری چیزیں کیا ہے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، سب کے پاس ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی انسان کے پاس ازار نہ ہو، ازار آپ یہ سمجھے جو لنگی نہیں ہوتی بغیر سلی ہوئی لنگی، اسی کو ازار کہتے ہیں، یعنی صرف چادر ہو اور اس کو آدمی کیا ہے لپیٹ لے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس چادر نہ ہو اور اس کو خریدنے کی قیمت بھی اس کے پاس نہ ہو، یا اسی طریقے سے اس کے پاس چپل نہ ہو چپل خریدنے کی قیمت اس کے پاس ہو، تو ایسی تمام شکل و صورت میں انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ سروال پہن لے، انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ موزہ پہن لے۔ تو اور اس سلسلے میں حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے خطبے کے دوران فرمایا من لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، جس آدمی کے پاس تہبند نہ ہو، لنگی نہ ہو تو سروال پہن لے، پائجامہ پہن لے، ومن لم یجد نعلین فلیلبس خفین،
اور اس آدمی کے پاس چپل نہ ہو, جوتے نہ ہو, وہ کیا ہے, موزہ پہن لے, ساکس پہن لے. صحیح بخاری 5804 کی اور صحیح مسلم میں 1178 کی یہ روایت ہے. تو اس طریقے سے آدمی ایسی تمام چیزیں یعنی پہن سکتا ہے, جیسے چادر ہو گئی, کسی بھی کلر کی چادر ہو, سفید بہتر ہے, 2 چادر لے لیا, ایک اوپر ڈال لیا اور دوسری نیچے باندھ لیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے, جیسے کچھ لوگ بیگ استعمال کرتے ہیں, یعنی بیلٹ کی طرح, بیلٹ جس میں بیگ ہوتا ہے, یا انگوٹھی ہے, اسی طرح سے نظارہ ہے, اسی طریقے سے گھڑی ہے, سننے والا کان میں لگا کر سننے والی مشین ہے, اسی طرح سے امبریلا ہے, چھاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, آدمی استعمال کر سکتا ہے. اس کی استعمال کرنے میں کوئی بھی حرج اور مسئلہ نہیں ہے. ایک چیز یہ آتی ہے, عام طور سے سوالات بسا اوقات آتے رہتے ہیں, اس پہ بھی گفتگو کر لی جائے تو بہتر ہے, کہ جیسے منع ہے اس طرح سے سروال پہننا, پاجامہ وغیرہ پہننا, قمیض پہننا, تو کیا انڈر ویئر پہنی جا سکتی ہے نہیں؟ یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو ڈائپر کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے, کیا وہ پہنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ چیزیں نہیں استعمال کی جا سکتی ہیں. نہ ڈائپر وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے, نہ اسی طریقے سے انڈر ویئر وغیرہ پہنی جا سکتی ہے. یہ جائز اور درست نہیں, کیونکہ یہ بالکل ویسے ہی ہے, سلے ہوئے اس میں آتے جو انسان کی اپنا نارمل جو لباس ہے انہی میں سے اس کا کیا ہے, شمار ہوتا ہے. لیکن الا عند الضرورہ, مجبوری کے وقت کیا ہے, اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, پہنا جا سکتا ہے. اب مجبوری کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے, اور اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تبان پہننے کو میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتی تھی. تبان کو اگر ہم موجودہ زمانے میں کہیں تو ملابس داخلیہ جس کو کہتے ہیں نا, انڈر ویئر کہہ سکتے ہیں, کہ اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی ان لوگوں کے لیے جو ہودج کو اٹھاتے تھے. پہلے جانتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی تھیں, خواتین کا احترام ظاہر ہے پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھا, تو اس کی ایک شکل یہ تھی کہ خواتین کو ہودج میں اٹھایا جاتا تھا, اور 4 لوگ اٹھا کے چلتے تھے, 4 مرد ایک خاتون کو اٹھا کر کے, یا 2 خاتون اس میں ہیں, اس کو کندھے پہ لے کر کے جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ جو ہے ہاتھ ان کا پھنسا ہوا ہے, دونوں ہاتھ پھنسا ہوا ہے, اور جو لباس نیچے پہنے ہوئے ہیں وہ بغیر سلا ہوا ہے. تو ہواؤں کے جھٹکے کی وجہ سے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں پرائیویٹ پارٹ ظاہر نہ ہو جائے, شرمگاہ کھل نہ جائے, یا لوگوں کی نگاہ پر نہ پڑ جائے. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان لوگوں کو جو ہودج اٹھانے والے لوگ ہوں یا سامان اٹھانے والے لوگ ہوں, ایسے لوگوں کو کیا ہے, اس کے پہننے کی رخصت اور اجازت دی ہے. اور امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے علا بن حبیب کہتے ہیں, رأیت علی عمار بن یاسر تبانا وهو بعرفات, میں نے عرفات کے میدان میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے ہی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں, ان کو دیکھا کہ وہ تبان انڈر ویئر پہنے ہوئے تھے. اس حدیث کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنی مصنف میں 24864 کے اندر. یہاں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے, لیکن یہ تمام چیزیں یہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ ان ضرورہ ہے. اگر انسان کے پاس مجبوری ہے, کوئی آدمی ایسا اس ایج کو ہو گیا ہے کہ وہ اپنا کپڑا سنبھال نہیں سکتا ہے, تو اس کو انڈر ویئر پہنائی جا سکتی ہے. کوئی ایسا ہے جس کو سلسل بول ہے, مسلسل ریگولر پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اس کو ڈائپر وغیرہ پہنایا جا سکتا ہے, اور اسی حالت میں کیا ہے, وہ اپنا حج مکمل کر لے گا, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں, لیکن ایسی صورت میں جب اس کے لیے آدمی کیا ہے, مجبور ہو جائے. اب اس کے بعد یہ مردوں کے حق میں تھا سیلا ہوا لباس کو لے کر کے. اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے تغطیۃ الراس کا, سر کا ڈھانپنا. سر کا کیا ہے, ڈھانپنا. تو سر کا ڈھانپنا یہ تمام لوگوں کے حق میں کیا ہے, مردوں کے حق میں منع ہے کہ سر کو نہیں ڈھانپا جا سکتا ہے. احرام کی حالت میں سر کو نہیں ڈھانپا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی بنیاد پر کہ آپ کو صحابی رسول جن کی عرفات کے میدان میں وفات ہو گئی تھی,
آپ نے کہا تھا ولا تو خمروا راسہو، ان کے سر کو ڈھانپو نہیں، الا تو غطوہ، اس کو چھپاؤ نہیں، اور چہرے کو بھی چھپاؤ نہیں. تو اس طریقے سے کہ مردوں کے حق میں سر کا ڈھانپنا جیسے امامہ وغیرہ کے ذریعے سے ہو یا ٹوپی وغیرہ کے ذریعے سے ہو، اس سے گترا وغیرہ کے ذریعے سے اس سے جائز نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سر کو ڈائریکٹ نہیں لگتی ہیں، جیسے آپ کا جو ہے امبریلا ہے، چھتری ہے، چھاتا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے آپ نے لگا رکھا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیمہ ہے، اس کے اوپر آپ کے سر کے اوپر خیمہ ہے، یا اسی طریقے سے کار آپ چلا رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ سب میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی آدمی کبھی کیا ہے کوئی کپڑا ایسے اوپر ایسے رکھ لے رہا ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کیا، فرأیت حین رمی جمرۃ العقبہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ جمرہ عقبہ کو، بڑے جمرے کو کنکری مار رہے تھے. وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامہ احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على راس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الشمس. میں نے دیکھا کہ دونوں میں سے بلال اور اسامہ، کبھی یہ کبھی وہ، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، کپڑے اٹھا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوپ سے بچا رہے ہیں. یعنی کپڑے کے ذریعے سے کپڑا ایسے لگا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوپ سے بچا رہے ہیں. اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے، روایت سے بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے 1298 کی، جس سے یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے 1297 کی، جس میں یسترہ من الحر، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوپ سے بچا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ہے، کپڑے لگا کر کے اوپر ایسے دھوپ سے بچا رہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکری مار لیا. یہ بھی صحیح مسلم میں 1297 میں ہے، اور سنن ابو داؤد میں 1834 میں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے. اسی طریقے سے کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر بیگ ہے سر پہ رکھ لیا، اٹیچی سوٹ کیس وغیرہ ہے رکھ لیا، یا کسی اور چیز کو سر پہ رکھ لیا، ضرورت ہے اٹھانے کی، ان تمام چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا مقصد سر کو ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورت کی تکمیل کرنا ہے، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو یہ دو چیزیں خاص طور سے مردوں کے حق میں ہے، ایک لبس المخیط، سلا ہوا لباس، اور اس کو ایکسپلین کیا گیا، اور دوسری چیز کیا ہے، تغطیت الراس، سر کا ڈھانپنا اور چھپانا ہے. اب آئیے دو وہ چیزیں جو عورتوں کے ساتھ مختص ہیں، عورتوں کے لیے خاص ہیں، ان میں سے ایک نقاب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، احرام والی عورت نقب نہیں لگائے، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ، اور داستانہ نہ پہنے. صحیح بخاری 1838 اور صحیح مسلم میں 1177 کی روایت ہے. اب عورت نقب تو نہیں لگا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہے، جیسے اوڑھنی سے، دوپٹے سے، آنچل سے، یا کسی چادر سے، یا اور کسی چیز سے کیا ہے وہ اپنے چہرے کو اس طریقے سے ڈھانپ لے، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اسماء بنت عمیس کی روایت ہے کہ جب اجنبی مرد گزرا کرتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے، اس طریقے سے اوپر سے کوئی کپڑا کیا ہے گرا لیا جائے. اور ابھی اس وقت کیا ہے مستقل اجنبی مرد رہتے ہیں، تو پہلے ہی سے اس طریقے سے کوئی چیز تیار کر لی جائے جس سے آسانی سے آپ کو سامنے نظر بھی آئے، اور اسی طریقے سے مرد حضرات کی نگاہ آپ پر نہ پڑ سکے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر مرد حضرات نہیں ہے یا اجنبی لوگ نہیں ہے تو عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ کوئی چیز ڈائریکٹ اگر وجہ سے چہرے سے نہ لگے تو بہتر ہے، لیکن اگر لگ جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا، اگر اس کو وہ بادتی نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے جیسے نقب نہیں باندھ لیتے ہیں، اگر ایسے بادتی نہیں ہے لیکن کوئی چیز ایسی لگ گئی، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چمڑی سے کپڑا چھو گیا تو پھر معاملہ کیا دوسرا ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بس اس کو کس کر کے باندھنا نہیں چاہیے. یہی بات امام ابن تیمیہ نے بھی ذکر فرمائی ہے. اور دوسری بات ذکر کی گئی تھی لبس القفازین، داستانہ اور موزہ پہننا، اور اس کے سلسلے میں حدیث بالکل واضح ہے وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ، عورت داستانہ نہ پہنے. تو یہ دو چیزیں عورتوں کے حق میں منع ہے. باقی وہ نارمل احرام ان کا جیسے ہوتا ہے، یعنی بالکل جیسے رہتی ہیں اپنے گھر میں ویسے ہی رہیں گی، موزہ وغیرہ پہن سکتی ہیں، جو کپڑے میں اسی کپڑے میں رہیں گی،
نقاب وغیرہ لگائیں گی. نقب لگانا الگ ہے, برقع پہننا کیا ہے, الگ ہے. وہ کالا لباس وغیرہ پہن لیں گی, جو بھی پہنتی ہیں وہ, یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے جائز اور درست ہے. بس یہ ہے کہ وہ نقب کی شکل و صورت میں اختیار کریں, اوپر سے کسی خمار چادر وغیرہ کو کیا ہے نیچے گرا دیں. آگے بڑھتے ہیں. اس میں ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن, اور جیسے اس میں یہ بس خالی باندھنا نہیں ہے, یا کٹا ہوا بھی آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے؟ جو کٹا ہوا مطلب جیسے نوز پیس کٹا ہوا ہے, اگر ویسے اوپر سے نہیں نیچے تک ڈالیں نوز تو پیس ہی تو نقب کہتے ہیں, نوز پیس ہی اصل میں نقب ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ نہ ہو, وہ نہ ہو. اصل یہی ہے کہ اوپر سے گرایا جائے, جو اما عائشہ کی روایت ہے نا کہ اوپر سے جی گرا دیتی, صدر کہتے ہیں اس کو, اوپر سے گرا لیا جائے, یعنی کوئی ایسی چیز ہو جو اس طریقے سے کر کے آگے سے ایسے گرا لی جائے, یا اس کو پھر اس طریقے سے کر کے دیکھنا چاہے آدمی دیکھ بھی سکے, یا مرد اجنبی مرد نہیں ہے تو اس کو ہٹا لیا جائے, جب وہ آئے تو گرا لیا جائے اس طریقے سے. لیکن جو باقاعدہ طور سے نقب جو نہیں لگاتے, نوز پیس جس کو کہتے ہیں, اس سے مکمل طور سے بچنا چاہیے, کیونکہ اصل میں وہی نقب ہے, وہی نقب ہے, اس سے مکمل طور سے کیا ہے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. جی السلام علیکم مولوی صاحب, کیا اس کو اپنے جو انڈیا میں گھونگھٹ بولتے ہیں اس طریقے سے کیری کر سکتے ہیں؟ جی گھونگھٹ ہی ہے اصل, اس کو گھونگھٹ ہی سب سے بہترین طریقہ وہی گھونگھٹ کا ہے, سب سے بہترین طریقہ وہی ہے گھونگھٹ کا ہے. اس سے کیا ہے کہ پردہ بھی ہو جائے گا اجنبی لوگوں سے, اور آپ کو نظر بھی آ سکتا ہے. اس طریقے سے بہرحال کوئی انتظام کر لیا جائے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی ایسی چیز ہے, اگر کہیں یہاں سے پیچھے سے بادھی ہوئی ہو اور کوئی آیا تو ایسے گرا لیے, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا ساری چیزیں عورتیں آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی مشکل ترین بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس کی مستقل طور پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے, مستقل طور پہ اس کی ضرورت نہیں, لیکن جہاں جہاں ضرورت محسوس ہو رہی کہ اجنبی مرد حضرات ہیں تو وہاں پر ایسا کیا جائے, ادروائز اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب اس میں جو ہم لوگوں نے الحمدللہ کامن 7 محظورات ہیں جن سے روکا گیا ہے, اور جنس کو اگر شامل کر لیا جائے تو جنس کے لیے بھی نہ ہو جا رہے ہیں, لیڈیز کے لیے بھی کیا ہے نہ ہو جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب ہو جائے, کوئی چیز اس میں سرزد ہو جائے, تو کیا کرنا ہوگا؟ جمع کا ریلیشن بنانے کا کفارہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہوگا. اس کو حج بھی مکمل کرنا ہوگا, آئندہ سال آ کے حج بھی کرنا ہوگا, اور دم بھی دینا ہوگا. یہ کلیئر ہو گیا. اس کے علاوہ کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں فدیت الاضا ہے, اور بعض چیزیں وہ ہیں جس میں جزاء بمثلی ہے. جیسے کوئی آدمی کبوتر کا شکار کر لیا, کسی آدمی نے کبوتر کا شکار کیا تو اس کا بدلہ کبوتر ہی ادا کرنا ہے, دینا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں فدیہ ہے ہی نہیں, یعنی اگر ہو گیا آدمی سے تو اس پر فدیہ نہیں. جیسے کوئی آدمی احرام کی حالت میں کیا کر دیا, کسی کو نکاح کا پرپوزل دے دیا, کسی نے نکاح پڑھا لیا, کسی نے نکاح کر لیا, تو اس میں کیا ہے نکاح واجب نہیں ہوگا, لیکن اس پر کوئی پینالٹی نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں ہے. عقد نکاح پر کوئی کفارہ, کوئی پینالٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. اور وہ چیزیں جو طرفوں سے متعلق ہیں, عیش سے متعلق ہے, جیسے بال کاٹ لینا, ناخن کاٹ لینا, یا اسی طریقے سے چہرے سر کو ڈھانپ لینا, خوشبو لگا لینا, سلا ہوا لباس پہن لینا, اس طرح کی چیزوں میں اس میں فدیت الاضا ہے. جیسے بال کو کاٹ لینا, سر ڈھانپ لینا, خوشبو کا استعمال کر لینا, سلا ہوا لباس پہن لینا, ان تمام چیزوں میں کیا, عورت کا داستانہ پہن لینا, اس طرح کی تمام چیزوں میں کیا ہے فدیت الاضا ہے. فدیت الاضا یعنی جو میک اپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں, جو میک اپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کا جو کفارہ ہوگا وہ فدیت الاضا ہوگا. اور فدیت الاضا کیا ہوتا ہے؟ فدیت الاضا 3 قسم کی چیزوں میں سے کوئی ایک آپ کو کرنا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں ہمیں اور آپ کو رخصت دی ہے, ہم جو چاہیں کریں. اور وہ کیا ہے, صیام و ثلاثۃ ایام 3 دن کا روزہ رکھنا, یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا ایک بکری ذبح کرنا. یہ آپ کے اپنے اختیار کی بات ہے, آپ چاہیں تو 3 روزہ رکھ لیں. مثال کے طور پر کسی شخص نے خوشبو لگا لیا ہے,
چاہے مرد ہو یا عورت نے، یا کسی عورت نے خاتون نے دستانہ پہن لیا ہے یا کسی نے بال کاٹ لیا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 آپشن شریعت کی جانب سے دیے گئے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہی کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ چوز کرو جو چاہو کرو. تو 3 روزہ آپ رکھ لیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا اسی طریقے سے ایک بکری ذبح کر لیں. ان تینوں میں سے جو آپ کے لیے ایزی اور آسان ہو آپ کیا ہے اس میں کر سکتے ہیں. اس کو فدیۃ الاضحیٰ کہتے ہیں. اور بتایا گیا تھا کہ نکاح کے متعلق کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے، کوئی پینالٹی نہیں ہے اس میں. اور جمع کے متعلق بتایا گیا کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں بتایا گیا آپ کو اللہ کی توفیق سے کہ شکار اگر کرتے ہیں تو اسی کے مثل کیا ہے آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، دینا ہوگا. تو یہ چیزیں محظورات الاحرام کے ارتکاب پہ کیا ہے ادا کرنی ہوں گی. تھوڑا ہم اور پڑھ لیتے ہیں آگے، اور یہ چیزیں جان لینے کے بعد ہم اب پہلے ذکر ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کہ نیت کرنا یہ حج کا پلر ہے. نیت کرنا کیا ہے؟ یہ حج کا پلر ہے. میقات پر نیت کرنا یہ حج کا واجب ہے. نیت کرنا، نیت الدخول فی النسک، حج یا عمرے کی نیت میں داخل ہونا، یہ حج کا اور عمرے کا پلر ہے. میقات پر پہنچ کر کے حج اور عمرے میں داخل ہونا یہ واجب اور ضروری ہے. اب اس کے بعد جب آپ میقات پہنچتے ہیں اور احرام باندھنا چاہتے ہیں، یعنی نیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اب آپ حج اور عمرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے چند چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے بطور تحفہ سنت کی شکل میں دی گئی ہیں. یعنی سنت کو بطور تحفہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا ہے کہ اے میری امتیوں، اگر تم حج اور عمرے کا احرام باندھنا چاہ رہے ہو، حج اور عمرے کی نیت کرنا چاہتے ہو، تو اس سے پہلے یہ چیزیں تمہارے حق میں سنت ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے حق میں سنت ہیں؟ احرام سے پہلے یعنی نیت کرنے سے پہلے جب احرام کہوں تو اس سے آپ کی مراد، یا آپ سمجھے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نیت ہے، حج اور عمرے کی نیت ہے. تو ان میں حج اور عمرے کی نیت کرنے سے پہلے میقات جب آدمی پہنچ جائے، یا اگر میقات نہیں بھی گیا تب بھی وہ سنت کیا ہے؟ آدمی غسل کرے. افضل اور بہتر یہ کہ میقات پہ غسل کرے. غسل کرنا محرم کے لیے، جو حج اور عمرے کا احرام باندھنے والا ہے، اس کے لیے غسل کرنا یہ سنت اور بڑی عظیم سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اس سے جو ہے کسی کے لیے ایکسپشن سے نہیں بیان کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 1218 کی، کہ ہم لوگ ذوالحلیفہ آئے. ذوالحلیفہ یہ سب سے قریب کی میقات مدینے کی، بالکل مدینے میں ہی ہے. ذوالحلیفہ آئے تو جب ذوالحلیفہ پہنچی، مدینے والوں کی میقات ہے، تو جیسے ہی ذوالحلیفہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس کے ہاں محمد بن ابو بکر صدیق کی ولادت ہوگی. تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا اور کہا کیف اصنع، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ غسل کرو. اب اندازہ لگائیں کہ ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، غسل کتنا زیادہ اس معاملے میں اہم ہے. میں اب بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ واجب اور ضروری ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ کر کے یہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے کے زمانے کے اعتبار سے سہولیات اب زیادہ ہیں، تو بہت کسی کے ساتھ ریئر ایسا ہونا چاہیے کہ سنت کو چھوڑے، کیونکہ یہ سنت ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت ہوئی تھی. آپ اندازہ لگائیں اسی موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ غسل کرو، یہ تسلی غسل کرو، واستغفری بثوب واحرمی، اور وہاں پر پرائیویٹ پارٹ کے پاس آپ کپڑا وغیرہ باندھ لو اور احرام میں داخل ہو جاؤ. اور احرام میں کیا ہے؟ حج میں داخل ہو جاؤ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب حیض اور نفاس والی عورتوں تک کو، جن کو غسل کرنا ہی نہیں ہے، جن کے غسل کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل کیا کرے وہ، تو دوسرے لوگوں کو جو کہ اس معاملے میں ہے بھی نہیں، وہ پاک ہے آلریڈی، ان کو کس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جبکہ کوئی حیض اور نفاس والی عورت اگر وقت سے پہلے غسل کر لے تو ظاہر پاک تو نہیں ہو جائے گی نا.
اب اسما بنت उमैस की अभी वलादत हुई है तो गुस्ल करने से पाक तो नहीं होगी, वो ज़ाहिर है उसका अपने एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि गुस्ल कर लो। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि दूसरे लोगों के लिए ये गुस्ल किस कदर क्या है, अहम है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी अजीम सुन्नत है, मिकात पर पहुंच करके गुस्ल करना, इसे बगैर किसी वैलिड रीजन के छोड़ना नहीं चाहिए, ये बड़ी अजीम सुन्नत है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मिन सुन्नति अन यगतसिला इंद इहरामिही व इंद मदखल मक्का। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, सुन्नत का तरीका यह है कि इहराम के वक्त आदमी गुस्ल करे और मक्का में एंट्री करते वक्त गुस्ल करे। ये तो ऐसा है, हो गया है कि सब लोग भूल चुके हैं सुन्नत को, यानी इहराम के वक्त मिकात पर गुस्ल करना तो लोग जानते हैं, लेकिन मक्का में एंट्री करने के बाद भी गुस्ल करना चाहिए। यह भी सुन्नत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अक्सर लोगों के ज़ेनो दिमाग से यह सुन्नत क्या है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो अब हमारा तरीका क्या, हम अपनी सवारी से तो नहीं जा रहे हैं या इस तरीके से मामला नहीं है, तो जब हम मक्का पहुंच जाए, होटल जाए, तो होटल में गुस्ल करके फिर उसके बाद क्या है, हम खाने काबा के लिए रवाना हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपकी सुन्नत रही है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बयान किया, तो दो मकामात पर गुस्ल करना सुन्नत, एक मिकात पर और दूसरे मक्का में एंट्री और दुखूल के वक्त। इस हदीस को इमाम इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया मुसन्नफ में 15847 में, और इमाम बज़्ज़ार ने अपने मुस्नद में 6158 में, इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जम अल-कबीर के अंदर 14034 के अंदर, और इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसकी सनद को और शेख अलबानी ने इसकी सनद को सही करार दिया है। तो मालूम यह हुआ कि इहराम की सुन्नतों में से यह है कि आदमी हज और उम्रे में दाखिल होने से पहले क्या करे, गुस्ल करे, और इसी तरीके से मक्का पहुंचने के बाद भी गुस्ल करके फिर खाने काबा का तवाफ करने के लिए वो रवाना हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस्तिहबाब तलबीद रास। आदमी जब गुस्ल कर ले तो गुस्ल कर लेने के बाद अयुलब्बिद रासहू, वो अपने सर का तलबीद कर ले। तलबीद क्या इंशाअल्लाह भी बता रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिल्लु मुलब्बिदन, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सुना है कि आप तलबिया पुकार रहे थे तलबीद करने के बाद। इस हदीस को रिवायत किया है इमाम बुखारी ने 1540 के अंदर और इमाम मुस्लिम ने 1184 के अंदर। अब इसका मतलब क्या है तलबीद, आप इसको इस जमाने में क्या कहते हैं, जो कुछ बास क्रीम आती नहीं है कि बाल में अगर लगा लेते तो बाल बिल्कुल बैठ जाता है, बाल इधर उधर फैलता नहीं है। जेल वगैरह मुख्तलिफ किस्म के जेल क्रीम आती है, मुख्तलिफ किस्म के जेल आते हैं। पहले क्या है कि अब जाहिर है कि आपके बाल क्या खुले हुए होंगे और बहुत ज्यादा आप ये सारी नहीं कर सकते, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि तलबीद कर लिया, बालों में कुछ ऐसा लगा दिया जिससे बाल बैठ गए, ताकि बाल फैले नहीं, बाल उड़े नहीं, बाल में गर्दो गुबार ना आए। इस तरीके से बचने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या है तलबीद कर लिया था, और ये कई अहादीस में इसे जिक्र किया गया है, बयान किया गया है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों को हुक्म दिया था कि वो हलाल हो जाएं। हज्जतुल विदा के मौके पर आपने हुक्म दिया था कि हलाल हो जाए, क्योंकि वो जानवर लेकर के साथ नहीं गई थी। तो उम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा अल्लाह के नबी, मा यमनउका अन तुहिल्ला, आप क्यों हलाल नहीं होते? हमें कहते हैं कि हम उम्रा करके हलाल हो जाएं, आप क्यों नहीं हलाल हो रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नी लब्बत तुरासी, मैंने तो अपने सर को बांध लिया, यानी तलबीद कर लिया, उसमें सब लगा लिया। वक़ल्लत तो हदी, और मैं अपना जानवर लेकर आया हूँ। फला उहिल्लु हत्ता अनहर हदी, तो मैं जब तक अपना जानवर ज़बह न कर लूं हलाल नहीं हो सकता हूँ। ये सही बुखारी में 1697 और सही मुस्लिम में 1229 की रिवायत है। तो ये भी क्या है, एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जाहिर है जिसके बाल बड़े होते हैं,
ابھی کیا وقت کم ہو جاتا ہے، لیکن جیسے کوئی بہت پہلے عمرے حج کا احرام باندھ لیا یا شوال میں یا ذی القعدہ میں، تو ایک لمبا وقت ہے نا، ایک لمبا وقت ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ تلبیت کرنا کیا ہے، فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے، فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اس کو کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا ہے، کیا جا سکتا ہے احرام کے وقت۔ اسی طریقے سے احرام جو باندھا جائے گا، یعنی کپڑا جو ہوگا آدمی کا، وہ ہوگا سنت کا طریقہ یہ کہ ازار ہو اور ریدا ہو، ازار ہو اور ریدا ہو۔ ازار جو نیچے کپڑا پہنا جاتا ہے، جو تہبند اور لنگی کی طرح ہوتا ہے، اور اوپر سے جو چادر ڈالی جاتی ہے اس کو ریدا کہتے ہیں، ریدا عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں۔ تو افضل اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات دو کپڑے رکھیں، ایک نیچے باندھنے کے لیے، نیچے کے لیے جس کو ازار اور تہبند کہتے ہیں، اور دوسری اوپر چادر رکھ لیں۔ یہ مردوں کے حق میں یستحب للرجل ان يحرم في ازار ورداء، اس پر اجماع نقل کیا امام نووی نے اور امام ابن تیمیہ نے۔ امام نووی نے کہا سنت ان يحرم في ازار ورداء ونعلين، هذا مجمع على استحبابه كما سبق في كلام ابن المنذر، اور یہی رائے ہے امام الثوری کی، مالک کی، شافعی کی، احمد کی، اسحاق کی، ابو ثور کی اور دیگر لوگوں کی ہے کہ وہ اس طریقے سے کیا ہے، احرام میں داخل ہو کہ ایک ازار ہو اور ایک ردا ہو، چادر ہو۔ اگر کوئی آدمی کے پاس ازار نہ ہو، تہبند نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کے پاس کیا نہ ہو، جوتے نہ ہو، تو جیسا کہ اس سے پہلے ابھی حدیث گزر چکی ہے کہ جس کے پاس من لم یجد النعلین فلیلبس الخفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، جس آدمی کے پاس جوتے نہ ہو موزہ پہن لے، اور جس کے پاس ازار نہ ہو، تہبند نہ ہو، پیجامہ وغیرہ پہن لے۔ صحیح بخاری میں 1841 اور صحیح مسلم میں 1178 کی روایت موجود ہے یہ، اور اس معنی کی اور زیادہ روایات موجود ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی، بہت اہم باتوں میں سے ہو سکتی ہے یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں لباس پہننا چاہتا ہے میقات سے پہلے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگوں کی یہ مشقت اور تکلیف ہے کہ وہ وہاں غسل نہیں کر سکتے ہیں، یا ان کو غسل کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یا فلائٹ سے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے میقات کے نیچے نہیں اتر سکتے ہیں، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آدمی گھر پہ کر لے، غسل کر لے اور خوشبو لگا لے، بالوں میں تلبیت کرنا تلبیت کر لے اور احرام والا لباس پہن لے، اور اس کے بعد جب میقات پہ پہنچ جائے تو نیت کر کے آگے بڑھ جائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ جائز ہے اور درست، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، آپ نے اپنے گھر سے ہی احرام آپ نے پہن لیا، اس کے بعد میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ بھی اور آپ کے صحابہ گئے ہوئے تھے۔ اور اس میں آسانی ہے کہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو فلائٹ وغیرہ کے ذریعے سے حج کو آ رہے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ میقات کو اتر کر کے ایسا کریں، تو ان تمام اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے گھر میں یا دوسری کسی جگہ پر نہا وہا کر کے احرام کا لباس پہن کر کے پھر میقات کے پاس سے جب گزریں گے تو نیت کر کے آگے گزر سکتے ہیں۔ خاص طور سے وہ لوگ جو فلائٹ وغیرہ سے آتے ہیں ان کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ وہ لوگ فلائٹ سے آ رہے ہیں وہ بڑے محتاط رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میقات گزر جائے، میقات نہیں گزرنی چاہیے، پہلے سے اناؤنس کرتے رہے، آدمی بالکل ہو جائے، چاقو چوبند ہو جائے، اور اگر اس کو ڈر ہے کہ بھائی کچھ لوگ ہیں کہ جب کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو ان کو نیند آ جاتی ہے، تو 10-5 منٹ بھی باقی ہے تو نیند آ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہے کہ 10 منٹ باقی ہے کرانے میں اور ڈر ہے کہ ان کو نیند آ جائے گی، تو خلاص نیت کر لیں اور لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن یا جو بھی حج ادا کر رہے ہیں وہ نیت کر لیں۔ بیفور کی گنجائش ہے، آفٹر کی گنجائش نہیں ہے، یعنی میقات سامنے نظر آ رہی ہے، آج یہاں آدمی یہاں نیت کر سکتا ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ میقات کراس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ، یہ میقات ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے آ رہے ہیں، جو حج اور عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ اس کو کراس نہ کرے، پار نہ کریں۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو میقات پہ پہنچ کے جن کے لیے غسل کرنا ممکن نہ ہو، یا جو فلائٹ سے آ رہے ہیں، جو باہر سے آ رہے ہیں، ظاہر ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ چیزیں ممکن
نہیں ہے تو یہ کی جا سکتی ہے ان کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد تیسری اہم چیز اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ التطیب. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خوشبو لگانا احرام کے وقت یہ سنت ہے، اور اکثر لوگ اس سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہیں. بہت سارے لوگوں نے تو یہ تو مشہور کر رکھا کہ عورتیں خوشبو نہیں لگا سکتی ہیں. یہ سب سے بڑی بیماری تو ہمارے درمیان یہ موجود ہے کہ عورتیں خوشبو نہیں لگا سکتی ہیں. اور ہندوپاک میں تو ایسی جہالتیں موجود ہیں کہ جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں، ان میریڈ ہیں، تو ان بچیوں کو خوشبو لگانے ہی نہیں دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ جنات آ جائیں گے، یہ آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے. سب جہالت کی بات ہے. خوشبو مرد عورت دونوں کے لیے مسنون اور مشروع عمل ہے، یہ بہترین چیز ہے. عورتوں کو جو منع کیا گیا اس کو ایک خاص جگہ پر کہ ایما امرات استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، عورت خوشبو لگا کر کے اجنبی مردوں کے سامنے سے نہیں جا سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے نہیں نکل سکتی. جیسے مثال کے طور پر گھر سے خوشبو لگا کر کے شوہر کی گاڑی میں بیٹھ کر کے میکے جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشبو لگا کر کے جائے. تو وہ جو منع ہے کہ خوشبو لگا کر کے اجنبی مردوں کے سامنے سے نہیں گزر سکتی ہے، وغیرہ جیسے خوشبو مردوں کے حق میں ہے ویسے خوشبو عورتوں کے حق میں ہے. البتہ مرد عورت کی خوشبو میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. مرد کی جو خوشبو ہوتی ہے اس میں کلر نہیں ہوتا ہے، خوشبو زیادہ ہوتی ہے، اور عورت کی جو خوشبو ہوتی ہے اس میں کلر ہوتا ہے، خوشبو کم ہوتی ہے. بہرحال ایک فرق ہونا چاہیے. ابھی تو خیر الحمدللہ زمانہ کافی ترقی یافتہ ہو چکا ہے، تو وہ ایک سے ایک قسم کی عطر اور خوشبو کیا تیار کر دی گئی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. تو خوشبو کا استعمال کرنا نیت کرنے سے پہلے جیسے آدمی غسل کر چکا ہے تو اب وہ کیا کرے، اپنے بدن میں خوشبو کا استعمال کر لے. یعنی مثال کے طور خوشبو لے، بدن میں یہاں لگا لے، یہاں لگا لے، اس طریقے سے خوشبو لگا لے. ابھی اس نے نیت نہیں کی ہے، غسل سے فارغ ہو گیا ہے، اب وہ خوشبو لگا لے. اگر خوشبو لگانے کے بعد احرام کا لباس پہنتا ہے اور احرام کے لباس میں خوشبو لگ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. کپڑے پہ نہیں لگا سکتا، بدن پہ لگائے گا. بدن پہ لگانے کے بعد اگر اس کا کچھ اثر کپڑے پہ آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامی قبل ان يحرم ولحلہ قبل ان يطوف بالبیت. میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر میں خوشبو لگاتی تھی احرام سے پہلے. جب آپ نیت نہیں کیے ہوتے تو اس وقت لگاتی، یعنی میقات پر، اور دوسری مرتبہ اس وقت لگاتی جب 10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکری وغیرہ مار کر کے جانور ذبح کر لیے ہیں اور آپ اب نکل رہے ہیں طواف حج کے لیے، طواف افاضہ کے لیے، تو اس وقت بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں کیا ہے، خوشبو لگا دیتی تھی. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں 1539 میں اور صحیح مسلم میں 1189 میں موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ میں اس کا اثر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگ وغیرہ پہ لگا دیتی تھی، ایسے جیسے بالوں میں بھی لگایا جاتا ہے نا، تو وہاں بھی لگا دیتی تو اس کا اثر بھی کیا نظر آتا ہے. یہ بھی بخاری کی روایت 1538 میں اور صحیح مسلم میں 1190 کی روایت ہے. اور اس طریقے سے کیا ہے، جگہ جگہ آپ اس کا وجود پائیں گے. خوشبو کا استعمال کرنا ایسے موقع پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سلسلے میں اور بھی روایات موجود ہیں. التطیب فی ثوب الاحرام، کپڑے پہ خوشبو لگانے کا کیا حکم؟ کپڑے پر خوشبو لگانا یہ حرام ہے. یعنی جو احرام کا لباس آپ پہننے والے ہیں اس پر خوشبو لگانا کیا ہے، حرام ہے. پہلے بھی اور بعد میں بھی، نیت کرنے سے پہلے بھی اور نیت کرنے کے بعد بھی اس پہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. نیت کرنے سے پہلے آپ اپنے جسم پہ لگا سکتے ہیں، کپڑے پر نہ نیت کرنے سے پہلے لگا سکتے ہیں نہ نیت کرنے کے بعد لگا سکتے ہیں. لیکن جسم پر نیت کرنے سے پہلے لگا سکتے ہیں، نیت کرنے کے بعد نہیں لگا سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا یلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، آدمی ایسا کپڑا نہ پہنے جس میں زعفران اور ورس لگا ہو، یہ خوشبو ہے، یہ لگی ہوئی ہو، وہ نہ پہنے. صحیح بخاری میں 366 اور صحیح مسلم میں 1177 کی یہ روایت ہے. کیونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جسم میں خوشبو ختم ہو جاتی ہے لیکن کپڑے میں زمانے تک کیا ہے باقی رہ جاتی ہے.
اب اس کے بعد آتے ہیں ایک اہم اور مسئلے کی طرف کہ احرام کب باندھا جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے غسل کر لیا, آپ نے سر کی تلبید بھی کر لی, آپ نے بدن میں خوشبو بھی لگا لیا, آپ نے احرام کا لباس بھی پہن لیا. اب آپ نیت کب کریں؟ اب آپ نیت کیا ہے کب کریں؟ تو اس سلسلے میں بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ احرام جب باندھا جائے, نیت کی جائے تو نماز کے بعد کی جائے, نماز کے بعد کی جائے. اگر فرض نماز کا وقت ہے تو بہت افضل ہے, بہت بہتر ہے کہ آپ فرض نماز ادا کر لیں, اس کے بعد نیت کریں, جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بذی الحلیفہ ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الأيمن وصلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوى به على البيداء أهل بالحج. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے نیت کی حج کی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے حج کی نیت کی. صحیح مسلم میں 1243 کی روایت ہے. تو اگر فرض نماز کا وقت ہے, فرض نماز کا وقت ہے تو آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے نیت کیجیے. اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ سفر میں ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی ایسی نماز ہے جیسے فجر کی سنت وغیرہ ہے تو اس کو پڑھ کے, یا وطر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو وطر کی نماز کو پڑھ کے, یہ نمازوں کو پڑھ کر کے آپ احرام میں داخل ہو جائیں گے. اگر اس طریقے سے نہ کوئی نماز کا وقت ہو, کوئی نماز نہ ہو, تو احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے. عام طور سے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے, 2 رکعت نماز پڑھ کر کے, ایک بھی دلیل اس سلسلے میں موجود نہیں ہے. یقینی طور پر اللہ کے نبی نے نماز کے بعد احرام باندھا تھا, لیکن نماز ظہر کی نماز تھی, نماز ظہر کی نماز تھی. تو اگر لیکن الگ سے اسپیسیفک طور پر احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کی عادت ہو یا کرنا چاہتا ہو تو سنت الوضو کے نام سے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر احرام میں کی نیت کر لے. لیکن اسپیسیفک طور پر یہ سمجھنا کہ احرام کی کوئی نماز ہے, یہ درست اور صحیح نہیں ہے, یہ درست اور صحیح نہیں ہے. احرام نیت کب کی جائے؟ بہت سارے لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا وہ جیسے غسل کرتے ہیں کپڑا پہنے ہوئے نیت کر لیا, ابھی کھانا پینا سب باقی. جلد بازی نہ کریں, نیت کرنے میں جلد بازی نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب نیت کی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی ذو الحلیفہ میں, پھر سواری لائی گئی اور اسی طریقے سے سارے کام سے آپ فارغ ہوئے, سواری پہ سوار ہوئے. فلما استوت به على البيداء, جب آپ اپنی سواری پہ مکمل بیٹھ گئے اس کے بعد کہا اللہم لبیک حجا. اس کے بعد کیا ہے آپ نے باقاعدہ طور سے نیت کی اور تلبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کا اعلان کیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ایسے ہی صحابہ بھی کرتے تھے. صحیح بخاری میں آپ دیکھنا چاہیں تو 1541 میں ہے, صحیح مسلم میں 1184 میں ہے, اسی طرح صحیح مسلم میں 1243 میں بھی موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکع بذی الحلیفہ رکعتین ثم اذا استوت به الناقہ قائمۃ عند مسجد ذی الحلیفہ احل بهؤلاء الکلمات. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, یعنی ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب آپ کا ارادہ ہوتا تھا, اور اس کے بعد سواری پہ سوار ہو جاتے, اور مسجد کے پاس جب سواری کھڑی ہو جاتی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پھر حج کا احرام یا عمرے کا احرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھتے تھے. تو الگ سے اسپیسیفک طور پر کوئی نماز احرام کی نہیں ہے, الگ سے کوئی نماز اس کی نہیں ہے, جیسا کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں. اور ایک دم اخیر میں کیا ہے نیت کی جائے, یہی بہتر طریقہ ہے. بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں تو زبان سے بھی کہتے ہیں میں حج کرنے کی عمرہ کرنے کی نیت کر رہا ہوں, یہ وہ. زبان سے نیت کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. زبان سے اس طریقے سے میں نیت کرتا ہوں حج کرنے کی عمرہ کرنے کی, اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ کوئی ثبوت موجود نہیں. البتہ دل کے اندر جو پختہ ارادہ ہے اس کے بعد آپ زبان سے یہ کہیں
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرتن فی حجتن، میں عمرے کے ساتھ حج میں داخل ہو رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک عمرتن وحجن، لبیک عمرتن وحجن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے کہا. تو یہ کہا جائے یعنی دل میں پختہ ارادہ کر لینے کے بعد زبان سے تلبیہ یہ پکارا جائے لبیک عمرتن وحجن، لبیک عمرتن وحجن. اور اگر چاہیں تو آپ کہیں اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یعنی جیسے مثال کے طور پہ دل پہ پختہ ارادہ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کہا لبیک حجن وعمرتن یا لبیک عمرتن وحجن یا اللہم لبیک عمرتن وحجن. یہ سارے الفاظ حدیث میں آئے ہوئے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں لبیک عمرتن وحجن. یہ دیکھیے بخاری و مسلم کی روایت ہے اللہم لبیک عمرتن وحجن، اس طریقے سے کہہ دیں. یا اللہم لبیک عمرتن فی حجتن، اگر حج اور عمرہ دونوں آپ ادا کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ یہ حج ہے جس میں کوئی ریا نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہے. اس طریقے سے جیسا کہ صحیح سنن ابن ماجہ میں 2890 کے اندر موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، بالکل پرانی اونٹنی آپ کی تھی، اور جو کپڑا آپ نے پہنا وہ 4 درہم کے برابر بھی نہیں تھا، بالکل پرانی چادر، یعنی قیمتی چادر نہیں تھی. کیونکہ حج میں بہت ضروری ہے کہ آدمی ترفع سے بچے. حج میں کیا ضروری ہے؟ اچھے موقع پہ یہ بات یاد آ گئی الحمدللہ کہ حج میں بہت ضروری ہے کہ آدمی ترفع سے بچے. ترفع کیا کہتے ہیں؟ آدمی بہت عیش والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، اس سے بچے. بہت سارے لوگ بھاگتے رہتے ہیں اچھا پہن لینے کے لیے، اچھا پہننے کے لیے، اچھا کھانے کے لیے. اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آدمی جتنا زیادہ فقیرانہ انداز میں رہے گا اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس سے پائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے وغیرہ میں، چادر وغیرہ میں، اونٹنی اور سواری میں ان میں بہتری کا استعمال نہیں کیا. اس میں کیا ہے بہتری کو؟ بہت سارے لوگ تھوڑی تکلیف نہ ہو جسم کو تو جو ہے بسوں سے نہیں جائیں گے، اس سے نہیں جائیں گے، اس سے نہیں جائیں گے. نہیں، تھوڑا اپنے آپ کو اس سے بچائیے. اتنے عیش کے ساتھ حج وغیرہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اس میں تھوڑا تکان آنے دیجیے، مشقت آنے دیجیے، تھوڑا آپ میں بیچارگی آئے، فقیری آئے، کلاشی آئے، اس طرح کی چیزوں کو لانے دیجیے. فقیرانہ انداز میں اللہ کے سامنے کیا ہے حاضر ہونے کی کوشش کیجیے. بہت زیادہ ترفع کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ قطعاً جو ہے یہ مناسب طریقہ نہیں. جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور کپڑے دونوں کے بارے میں بتایا کہ یہ سب کیا ہے. کپڑے کے بارے میں بتایا کہ 4 درہم بھی اس کی قیمت نہیں تھی، 4 درہم بھی اس کی قیمت نہیں تھی، اور اونٹنی بھی بالکل پرانی تھی. تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی شکل و صورت میں اللہ رب العالمین کے پاس کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ کہہ لینے کے بعد یعنی ایک آدمی میقات پہنچا، میقات پہنچ کر کے اس نے غسل کیا، بدن میں خوشبو لگا لی. اگر سر کا معاملہ صحیح کرنا ہے، چوٹی چونکہ بڑے بال ہو تو مرد آزاد چوٹی نہیں کر سکتے. وہ بہت چوٹی پہن کر کے جو لوگ گھومتے ہیں نا، طریقہ صحیح نہیں ہے. مرد کے لیے چوٹی کرنا ہے درست اور صحیح نہیں ہے. مرد کے بال کھلے ہوں گے، عورتیں ایک چوٹی کرتی ہیں. تو اب اس میں بال اگر بڑے ہیں تو آپ آدمی کیا ہے وہ جتنے بھی جیل وغیرہ آ سکتے ہیں اس کو آپ لگا لیں. اس کے بعد ایک چادر لے لیں جس کو اوپر ڈال لیں، اور ایک ازار تیمن وغیرہ ٹائپ کچھ لے لیں جس سے نیچے کے حصہ باندھ لیں. یہ سب کر لینے کے بعد اب کیا کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا وقت ہے تو ویٹ کریں، نماز پڑھ لیں. فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اب آئیے آپ اپنے سواری پہ سوار ہو جائیے. سواری پہ سوار جب ہو جائیں اور نکلنے کا بھی ارادہ ہو میقات سے تو اس وقت دل میں پختہ ارادہ تو آپ کا حج کا ہے ہی. اب آپ کہیں مثال کے طور پہ اکثر لوگ کیا ہے حج اور عمرہ دونوں کر رہے ہوتے تو کہیں اللہم لبیک عمرتن وحجن، اللہم لبیک عمرتن وحجن یا لبیک اللہم عمرتن وحجن، اس طریقے سے کہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ یہ حج میں ادا کر رہا ہوں جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی شہرت وغیرہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اب جو عمل آپ کو کرنا وہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے حج اور عمرے میں، اور وہ ہے تلبیہ. وہ کیا ہے؟ تلبیہ. تلبیہ کا معنی کیا؟ اجابت المنادی. تلبیہ کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی آپ جو ہے آپ کو بلائے تو آپ کہیں میں حاضر ہوں. پہلے
अटेंडेंस वगैरह होती थी तो क्या कहते थे, लब्बैक यानी मैं हाजिर हूं। ये क्या है, हाजिर हूं। और इसमें कमाल दर्जे की इताअत वाली हाजिरी पाई जाती है, कमाल दर्जे की इताअत वाली हाजिरी पाई जाती है। जैसे एक आदमी कहे कि कहां फला, फला को बुला लो, हाँ आ गया मैं। लेकिन लब्बैक में क्या है, लब्बैक में कमाल दर्जे की इताअत के साथ क्या है, हाजिरी पाई जाती है। और ये तलबिया है, वअद्दिन फिन्नास बिल हज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। अब आपने ये कह लिया जब अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रतन व हज्जन अल्लाहुम्मा हज्जतुन ला रिया फीहा वला सुमअ, अब उसके बाद आप कसरत से तलबिया पुकारें। और तलबिया क्या, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। लब्बैक मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूं। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, हर तरह की हम और नेमत अल्लाह आपके लिए है, बादशाहत सब आपके लिए है, आपका कोई भी शरीक नहीं है, आपका कोई भी पार्टनर नहीं है। इतने बेहतरीन कलिमात है ये, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको जरूर समझ लीजिए, इसके माना और मफहूम को समझ लीजिए। आइए मैं आपको हवाला दे देता हूं ताकि आप वहां से याद भी कर लें और अहादीस में सर्च करके उसके माना और मफहूम को भी समझ लें। सही बुखारी में देखेंगे 1549 और सही मुस्लिम में 1184 ये दोनों हदीस की किताबों में देखेंगे। वहां अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के जरिए से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तलबिया आपको मिल जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। बहुत प्यारी चीज, बहुत प्यारी चीज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सबसे बेहतरीन हज वो है जिसमें खूब तलबिया पुकारा जाए और जिसमें जानवर ज़बह किया जाए। लेकिन ये तलबिया पुकारने का हुक्म क्या है, क्या वाजिब और जरूरी है? क्या तलबिया पुकारना वाजिब और जरूरी? उसका जवाब ये कि नहीं, तलबिया पुकारना वाजिब और जरूरी नहीं, सुन्नत है। तलबिया पुकारना क्या है, सुन्नत है। हर आदमी को इसका खूब एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खूब एहतमाम किया और एहतमाम कराने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। आप फरमाते हैं कि अतानी जिब्रीलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने सहाबा को और जो लोग मेरे साथ हैं उनको हुक्म दूं अयरफउ अस्वातहुम बिल इहलाल औ क़ाल बित्तलबिया युरीदु अहदुहुमा, कि साहब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के ये हुक्म दे गए हैं कि मैं अपने साथियों को, जो लोग मेरे साथ हैं, सबको ये हुक्म दूं कि वो बुलंद आवाज से तलबिया पुकारें, वो अपनी आवाजों को तलबिया के साथ बुलंद करें, यानी बुलंद आवाज से तलबिया पुकारें। इस हदीस को रिवायत किया इमाम अबू दाऊद ने 1814 में और इमाम तिर्मिज़ी ने 829 के अंदर, और इसकी दीगर किताबों में भी ये मौजूद है। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ने इस पर कितना उभारा है तलबिया पुकारने पर। तलबिया लोग एक दो मरतबा पढ़ने के बाद बैठ जाते हैं और कुछ लोग तो सोना शुरू कर देते हैं। तलबिया बड़ी इबादत है जो हमें और आपको हज और उम्रे में क्या है, अंजाम देनी होती है। अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम में रिवायत है 1247 की, कि खरजना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसरुखु बिल हज सुराखा, हम हज में चीखते थे तलबिया के साथ, यानी बुलंद आवाज से तलबिया पुकारते थे। मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कान असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफऊन अस्वातहुम हत्ता तुबहा अस्वातुहुम, कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तलबिया बुलंद आवाज से पुकारते थे, यहां तक कि उनकी आवाज बैठ जाती थी। उनकी आवाज क्या हो जाती थी, बैठ जाती थी, इतनी बुलंद आवाज से वो तलबिया पुकारते थे। इमाम इब्न अबी शैबा ने इसको मुसन्नफ में रिवायत किया 15288 के अंदर, और इसी तरीके से इमाम सईद बिन मंसूर ने भी रिवायत किया, और रिवायत क्या है, दुरुस्त और सही है, दुरुस्त और सही है। अब यह मामला आता है औरतों के तलबिये के मुतालिक। औरतों के तलबिये के मुतालिक आमतौर से ये बात मशहूर की गई है और अक्सर उलमा की राय भी यही है कि औरतें बुलंद आवाज से तलबिया नहीं पुकारेंगी। औरतें क्या है, बुलंद आवाज से तलबिया नहीं पुकारेंगी, इतनी आवाज से तलबिया पुकारेंगी कि जिससे वो खुद सुन सकें, जिससे वो खुद सुन सकें। ये कौल है उलमा का, ये कौल उलमा का और अक्सर उलमा का ये कौल है।
دوسری رائے یہ کہ عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں، والنساء فی تلبیۃ کالرجال، عورتیں مردوں ہی کی طرح تلبیہ پکارنے میں، کیونکہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے تلبیہ پکارنے کا حکم دیا ہے وہاں آپ نے مردوں کو عورتوں کو مردوں سے الگ نہیں کیا ہے. اور یہ کہا نہیں جا سکتا ہے ایسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے نعوذ باللہ، یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہی جا سکتی ہے. تو جہاں پر آپ نے تلبیہ پکارنے کا حکم دیا ہے وہ آپ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ نہیں بیان کیا، اس لیے حدیث میں جو حکم مردوں کے ساتھ ہے وہی حکم عورتوں کے ساتھ ہوگا. یہ پہلی دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی بلند آواز سے ہی تلبیہ پکاریں گی جب تک کہ فتنے کا خوف نہ ہو. فتنے کا خوف کب ہوگا؟ جب اجنبی مرد ہو ان کے ساتھ. لیکن عورتیں اگر اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں کیا ہے؟ ایسی صورتحال میں وہ بھی بلند آواز سے ہی تلبیہ پکاریں گی. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے صحیح بخاری کے اندر 1550 کے اندر ابو عطیہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تلبیہ پکارتی تھیں، یہاں تک کہ اس کو مرد بھی سنتے تھے. تو ابو عطیہ نے کہا کہ سمعت عائشہ تقول انی لعالم کیف کانت تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم سمعتها لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طریقے سے تو کہتی ہیں جب انہوں بلند آواز سے تلبیہ پکار رہی تھی تو اسے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تلبیہ پکارتے تھے اور میں نے آپ کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا ہے. پھر انہوں نے تلبیہ پکارا لبیک اللہم لبیک. قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور یہ مزدلفہ کی رات تھی. فسمع صوت تلبیۃ، تو انہوں نے کسی کی تلبیہ کی آواز سنی. فقال من هذا، کہا کہ یہ کون ہے جو تلبیہ پکار رہا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اعتمرت من التنعیم، تنعیم سے عمرہ جو ہے انہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہے. فذكرت ذلك لعائشہ فقالت لو سألني لاخبرته، اگر مجھ سے پوچھتے امیر معاویہ تو میں ان کو اس سلسلے میں بتاتی. تو یہاں پر دیکھیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ پکارا جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا 14885 کے اندر. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والمرأۃ ترفع صوتها بحیث تسمع رفیقاتها، عورت بھی اپنی آواز کو بلند کرے گی، اس قدر بلند کرے گی کہ اس کی سہیلیاں جو اس کے ساتھ ہیں وہ سنیں گی. ویستحب الاکثار منها عند اختلاف الاحوال، اور اسی طریقے سے جب حالت بدل لے کبھی اوپر کبھی نیچے اس طریقے سے تو اس وقت تلبیہ اور زیادہ کیا ہے پکارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور تلبیہ کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب سے ہی آپ نے احرام باندھا اسی وقت سے تلبیہ کا وقت کیا ہے شروع ہو گیا. اور کب تک یہ رہا؟ یہ اس وقت تک رہتا ہے جب آپ اگر عمرہ ادا کر رہے ہیں تو مکہ میں جب داخل ہو گئے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، اب آپ طواف شروع کرنا چاہتے ہیں تب آپ تلبیہ لا کر کے روک دیں گے. تب آپ تلبیہ کیا ہے روک دیں گے، اس سے پہلے آپ تلبیہ پکارتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگ حج تمتع کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اسی اعتبار سے بتا دیا جائے کہ مثال کے طور پر انہوں نے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد عمرہ کی نیت کر لینے کے بعد اب وہ کب تک تلبیہ پکارتے رہیں گے یہاں تک کہ طواف کرنے کے لیے جب حرم میں داخل ہو گئے اب چاہ رہے ہیں کہ وہ طواف شروع کر دیں تو وہیں پر تلبیہ بند کر دیں گے. وہیں پر کیا ہے تلبیہ بند کر دیں گے. پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے، حج کا احرام باندھتے ہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے. تلبیہ پکارتے رہیں گے کب تک؟ یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو جب کنکری مار لیں گے اس وقت سے کیا ہے پھر تلبیہ پکارنا بند کر دیں گے. یہ تلبیہ کا وقت ہے. یہ تلبیہ کا کیا ہے وقت ہے. اس سلسلے میں دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرہ، اللہ کے نبی برابر تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو بڑے والے جمرات کو کنکری مار لی. 1685 صحیح بخاری میں اور مسلم میں 1281 کی یہ روایت موجود ہے. یہ حدیث دلیل ہے واضح طور پر کہ تلبیہ کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب آپ کنکری مارنے کا ارادہ کریں گے. جب پہلے دن 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو بڑے والے جمرے کو کنکری مارنا چاہیں گے اس وقت تک آپ کے تلبیہ کا وقت
جب مارنے سے پہلے پہلے بند کر دیں گے اور اس کے بعد کیا ہے بند ہی رہے گا، اس کے بعد کیا ہے بند ہی رہے گا. اور اس کے علاوہ اس سلسلے میں اور بھی روایات کیا ہے موجود ہیں. فما ترک التلبیۃ حتی رما جمرۃ العقبہ. عبداللہ ابن سخبرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو آپ نے کنکری مار لی، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیر اور تحلیل بھی کہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، یا اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کرتے رہیں. الا ان یخلطھا بتکبیر و تحلیل، یہ مسند احمد میں 3961 کی روایت ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے 2806 کی، اور حدیث کی دیگر کتابوں بھی ہے. امام طحاوی نے، ابن حجر نے، امام احمد شاکر نے، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کی سند کو کیا ہے صحیح قرار دیا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. ایک آخری چیز رہ گئی ہے اور وہ بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ دنوں میں بات مکمل کی جائے گی. وہ یہ ہے کہ الاشتراط فی الحج او العمرہ، یہ بہت ضروری چیز میں سے اس لیے ذکر کر دے رہا ہوں کہ جیسے جب آپ نیت کر رہے ہو نا حج کی یا عمرے کی، تو کیا اس وقت شرطیہ نیت کی جا سکتی ہے؟ شرطیہ نیت کا مطلب یہ جیسے آپ اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں کہ آگے طبیعت آپ کی تھوڑی ہے آگے زیادہ نہ ہو جائے، یا اور کوئی اس طرح کے مسائل ہوں صحت کو لے کر کے اور کسی چیز کو لے کر کے، تو شرطیہ نیت کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ اگر عذر ہو تو شرطیہ نیت کی جا سکتی ہے، نہیں تو نہیں کی جا سکتی ہے. بعض علماء کی رائے ہے عذر ہو یا نہ ہو ہر حال میں شرطیہ نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ آگے کیا ہو جائے گا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہو جائے گا. شیخ البانی نے اسی کو بہتر قرار دیا کہ آدمی شرطیہ نیت کر لے، خاص طور سے اس وقت جب امکانات ہو کہ آگے اس کے ساتھ کچھ پریشانی پیش آ سکتی ہے. تو نیت کرتے وقت کیا ہے یہ کہتے ہیں اللہم محلی حیث حبستنی، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گا جہاں آپ مجھے روک لیں گے، یعنی آپ کی وجہ سے مجھے روک دیا جائے گا، وہاں میں حلال ہو جاؤں گا. اگر ایسا آدمی کہہ لیتا ہے حج اور عمرہ کرنے کے وقت، نیت کرنے کے وقت، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اب وہ وہیں سے واپس آ سکتا ہے، اس پر کوئی دم اور فدیہ وغیرہ نہیں ہوگا. کبھی بھی جہاں پر اس کے ساتھ مشکل پیدا ہو جائے گی، کبھی کیا ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ کوئی گر گیا، کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ وہ آدمی واپس آ سکتا ہے اگر وہ حج اور عمرہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں جو دلیل ہے اشتراط کی، یعنی آدمی شرطیہ نیت کر سکتا ہے، اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 5089 میں، صحیح مسلم میں 1207 میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضباء بنت زبیر کے پاس گئے. ضباء بنت زبیر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن ہے، آپ کی چچا زاد بہن ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لعلک اردت الحج، میری رائے ہے کہ تم نے حج کا ارادہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسا ارادہ کیا تھا، لیکن واللہ لا اجدنی الا وجعۃ، یعنی مجھے تکلیف تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حجی واشتریتی، حج کرو اور شرطیہ حج کرو، کہو اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہاں حلال ہو جاؤں گی جہاں آپ مجھے روک لیں گے، جہاں آپ مجھے کیا ہے روک لیں گے. تو اس طریقے سے شرطیہ نیت کیا کی جا سکتی ہے. سعید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ یا ابا امیہ حجی حج واشترط، حج کرو اور شرط لگا لو، حج کرو اور کیا ہے شرط لگا لو. اس ایسی صورتحال میں آپ کے لیے وہی کچھ ہوگا جو آپ نے شرط لگائی ہے. یعنی اگر آپ نے شرط لگا لیا ہے کہ جہاں مجھے پریشانی لاحق ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، تو تمہارے لیے کیا ہے جائز اور درست ہوگا. اس کی بھی سند صحیح ہے، اس پہ امام بیہقی نے روایت کیا ہے 10211 کے اندر، اور دیگر کتابوں بھی موجود ہے. ایسے ہی قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حج واشترط، حج کرو اور شرط لگا لو، کہو اللہم الحج اردت ولو عمدت فإن تيسر له وإلا فعمرہ. اس طریقے سے بھی کہ میں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کا قصد کر لیا ہے، اگر آسان ہو گیا نہیں تو میں کیا ہے عمرہ کر لوں گا، عمرے میں آ جاؤں گا. یہ بھی بیہقی کی روایت ہے 10412 کی. اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی
मरवी है। खुलासा कलाम यह है कि आदमी हज या उम्रा करते हैं क्या है, शर्तिया नियत कर सकता है। शर्तिया नियत क्या है, कर सकता है। एक औरत जा रही है उम्रा करने के लिए, जानती है कि मैं 1 से 2 दिन के लिए जा रही हूँ, अब उसको डर है कि मैसेज आ जाएगा, तो ऐसे में क्या है, वो शर्तिया नियत कर ले, आ गया तो वापिस आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, कोई दम और फिदिया वगैरह उस पर क्या है, नहीं देना होगा। बहरहाल ये इश्तराक वाली बात भी क्या है, बहुत अहम है, और शर्तिया नियत क्या है, कर लेनी चाहिए, खास तौर से उन लोगों के साथ हो जिनके साथ यकीनी तौर पर इस तरह के खदशात हो कि आगे उनके साथ परेशानी हो सकती है या हद में रुकावट हो सकती है। तो ये चंद बातें आज भी अल्लाह की तौफीक से आपके सामने जिक्र की गई, और काफी वक्त भी हो चुका है। इंशाअल्लाह बाकी जो चीजें हैं वो अब हम लोगों ने मिकात पर होने वाले आमाल यानी इहराम की सुन्नतें वगैरह सब पढ़ ली हैं। अब यहाँ से रवाना होकर मक्का पहुंचना है, मक्का के बाद तवाफ, सई वगैरह, और इसके बाद जो चीजें हैं इंशाअल्लाह उसी तरतीब के साथ आपके सामने जिक्र की जाएंगी बिइज़्निल्लाह। अगर कोई फिर भी बात समझ में नहीं आई तो पूछी जा सकती है। चलिए इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम शर्त रख के, नियत रख के हम हज करते हैं ना, तो वो कबूल होता है नहीं, आगे अगले साल पे हम करना रहेगा? नहीं, कबूल होता है भाई, कबूल होता है, ओके, कबूल होता है। हाँ, उससे आपके अजर सवाब में कोई कमी नहीं होगी, उससे आपके अजर सवाब में कोई कमी नहीं होगी। असल में हज और उम्रा एक ऐसी इबादत है ना कि जब एक मरतबा आप उसमें इंटर हो गए तो आप अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते हैं। तो कभी किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कभी बहुत सारे लोग मरीज होते हैं, शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है, जब आप शर्तिया नियत किए होंगे तो जब आप हज करने पर या उम्रा मुकम्मल परफॉर्म करने पर कादिर नहीं होंगे तो वहीं से आप आजाद होकर अपने घर वापस आ सकते हैं और आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप शर्तिया नियत नहीं करते हैं और आपके साथ कोई इंसिडेंट और हादसा पेश हो जाता है तो अव्वलन तो आपको उसको मुकम्मल करना होगा। अगर मुकम्मल करने की ताकत नहीं है और वापस आना चाहते तो आप पर एक दम वाजिब होगा, आप पर क्या है, दम वाजिब हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख एक सवाल अपने ग्रुप में आया था शेख। क्या था? हज का पैकेज लेने से पहले शवाल में उन्होंने एक साथी उम्रा करे थे, कहते। हाँ, बहुत खूब, याद आ गया। माजरत चाहता हूँ, जवाब इसका नहीं दे पाया, ग्रुप पे दे दूंगा। देखिए इसमें और से सुनने की कोशिश कीजिए कि इसमें 2 राय है उलमा की। एक ये कि अगर कोई अशहुरुल हुरुम में यानी हज के महीने में उम्रा कर लिया, जैसे मिसाल के तौर पर पहले शव्वाल को उम्रा कर लिया, 10 शव्वाल को उम्रा कर लिया, और उम्रा करने के बाद मक्का अपने इलाके में नहीं गया, अपने शहर नहीं गया, जद्दा चला गया, ताइफ चला गया, तो वो उसको दोबारा उम्रा करने की जरूरत है, उसका हज तमत्तु रहेगा, 8 ज़िलहिज्जा को हज का इहराम बांध देगा। ठीक है। और दूसरी राय ये है कि अगर आदमी हज के दिनों में उम्रा कर लिया और उम्रा करने के बाद अगरचे वो वापिस अपने मुल्क आ गया तो फिर दोबारा वो डायरेक्ट मक्का चला जाएगा और 8 ज़िलहिज्जा को वो हज का इहराम बांध लेगा, उसका यह हज तमत्तु कहलाएगा। ये राय शेख अलबानी की है, उलमा और अइम्मा में ये राय मौजूदा जमाने में शेख अलबानी की है। इमाम इब्न उसैमीन और इब्न बाज रहमतुल्लाह की राय ये है कि अगर वो उम्रा करके अपने बलद वापस नहीं आता है तब तो तमत्तु रहेगा, उसको दोबारा उम्रा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने मुल्क में वापस आ जाता है तो उसको क्या है, दोबारा उम्रा करना होगा, तब जाके हज तमत्तु होगा। लेकिन अगर मक्का से जद्दा चला गया, ताइफ चला गया, तो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, तमत्तु उसका बरकरार रहेगा, 8 ज़िलहिज्जा को वो हज का इहराम बांध लेगा। जहां तक उनके सवाल का ताल्लुक है कि उनका हज को पैकेज नहीं मिला लेकिन हज का इरादा था, उन्होंने हज के दिनों में उम्रा कर लिया है और वो मक्का या जद्दा ही में रहने वाले हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर 8 ज़िलहिज्जा को हज का इहराम बांध लेंगे, उनका यह हज तमत्तु कहलाएगा और उन पर कुर्बानी वाजिब और जरूरी होगी। और इसी तरीके से अगर वो वापस आ भी जाते हैं
اور انہوں نے تمتع کی نیت سے عمرہ کیا ہے, واپس آ جاتے ہیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو ڈائریکٹ جا کر کے مکہ سے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں مینا سے, تو بھی انشاءاللہ ان کا حج تمتع ہوگا. یہ قول زیادہ درست معلوم ہو رہا ہے کہ حج کے دنوں میں اگر کوئی آدمی اس نیت سے حج تمتع کی نیت سے عمرہ کر لیتا ہے اور عمرہ کر لینے کے بعد ابھی حج کے ایام باقی ہیں, وہ ادھر ادھر کہیں چلا جاتا ہے تو اس کا حج تمتع برقرار رہے گا, باقی رہے گا. یہ شرط لگانا کہ مکہ ہی میں رہے وہ 2.5 مہینہ 2 مہینہ, ایسا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. واللہ عالم. بہرحال یہ مسائل ایسے ہیں جو جدید دور کے مسائل ہیں, تو اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. میرے اپنے علم میں یہی بات زیادہ درست معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے دنوں میں عمرہ کر لیا ہے تمتع کی نیت سے, اب وہ جدہ میں رہا یا اپنا کام وام کر رہا ہے, کمپنی کے کام میں مشغول ہے, کوئی بات نہیں, 8 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ وہ حج کا احرام باندھ لے اور اس کا یہ حج تمتع کہلائے گا. ایسے کسی کی تصریح نہیں آئی ہے, پرمٹ نہیں آئی ہے, پہلے چلا گیا وہ مکہ, جا کے وہاں عمرہ کر لیا, پھر اس کے بعد پرمٹ آئی 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھ لے, اس کا حج تمتع کہلائے گا. جی شیخ, وقت تو بہت ہو گیا, لیکن یہ سوال تھوڑا سا ابھی کنفیوژن میں شیخ. جو نقاب کا مسئلہ ہے, جو آپ نے بولا کہ وہ باندھ سکتے ہیں, پھر وہ کوئی غیر محرم آئے گا تو اوپر سے وہ ڈال سکتے ہیں, تو وہ باندھنا ماتھے پر نہیں باندھنا, وہ مطلب گردن میں جیسے باندھنا ہوگا یا کیسے وہ باندھنا, اور نقاب باندھنے میں کیا فرق ہے پھر؟ نوز پیس جانتے ہیں؟ نوز پیس, جی جی بالکل, نوز پیس ہی کو نقاب کہتے ہیں. جی وہ ہاں سر کے اوپر والے حصے پہ باندھتے ہیں پیچھے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ نہیں باندھنا, جس میں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. جی وہ نہیں آپ کی جگہ پر کیا کھلا, نقب زنی کہتے ہیں نا. جو جی ڈاکو لوگ آتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ پورا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے, جی اسی کو نقب کہتے ہیں. نقب زنی اسی سے کہتے ہیں ڈاکو وغیرہ کو. تو وہ جو شکل ابھی عورتیں نہیں استعمال کرتی ہیں, جی جی جو بالکل, عورتیں اس وقت جو وہ نقب لگاتی ہیں, جی پہلے بہت ساری خواتین ایسی تھیں جو نقاب نہیں لگاتی تھی. آلریڈی ان کے پاس جو ان کا آنچل, خمار, دوپٹہ ہوتا تھا, جب اجنبی مرد گزرتے تھے تو اس کو ڈھانپ لیتی تھی. یہ جو ہمارے پاس ابھی آپ ٹریڈیشن دیکھ رہے ہیں نا نقاب اور برقعے کا, یہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا بھائی, کسی بھی خاتون کے پاس نہیں ہوتا تھا. کسی کے پاس خاص طور سے شروعات کے زمانے میں اتنے کم کپڑے ہوتے تھے. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو عورتوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کے اس کا خمار اور دوپٹہ بنا لیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کی خواتین ہے کہ ایک جو ہے ماشاءاللہ پورا سوٹ پہنی ہوتی ہیں, اس سوٹ پر سے بہترین نقاب پہنی ہوتی ہیں, اس نقاب پر سے پھر وہ نوز پیس لگائے, ایسے نہیں ہوتا تھا. تو جو منع کیا جا رہا ہے نا, وہ جو نوز پیس کی شکل ہے نا نقب, اس سے منع کیا جا رہا ہے. واللہ عالم, مزید کو اور دیکھتا ہوں, اس سے منع کیا جا رہا ہے. باقی اگر کوئی خاتون اوپر سے چادر گرا لیتی ہے, خمار گرا لیتی ہے, دوپٹہ, اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں. جی وہی دوپٹہ جو سر سے نیچے ڈال سکتے ہیں آپ, بالکل مستقل اس کو گرا سکتے ہیں, اس کو کسی چیز کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں, ہے نا. جیسے اوپر سے گرا کر کے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سینے پہ آ کر کے کسی وہ آتا نہیں, اس سے لگا دیں تاکہ مستقل طور پہ پردہ رہے, ہاتھ سے پکڑنا نہ پڑے, کوئی مشکل نہیں اس میں. جی ٹھیک ہے شکریہ, اس میں کوئی مشکل نہیں. بس وہ نقب جو ابھی دیکھتے ہیں نا, جیسے ہمارے پاس خواتین پہنتی نہیں ہے نقب جو لگاتی ہیں, وہ شکل نہیں ہونی چاہیے. جی 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 پچھلے کے سوال سے ایک سوال تھا سر. جی, اگر کوئی عمرے کی نیت مطلب حج کے عمرے کی نیت نہیں کر رہا تو اس کو بعد میں پھر عمرہ کرنا ضروری ہے نا؟ یعنی اس نے صرف عمرے کی نیت کی ہے, حج تمتع کی نہیں نیت کی ہے. حج تمتع کی نہیں کی. وہ اگر دوبارہ تمتع کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, تمتع کرنا چاہتا ہے تو پھر صرف حج کی نیت کر لے. اوکے جزاک اللہ. شیخ پھر کب رہیں گے نیکسٹ کلاس؟ کل رہیں گے انشاءاللہ سیم ٹائمنگ. جزاک اللہ خیر. رات میں تھوڑا مشکل تو ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کی ڈیوٹی رہتی ہے, کیا کیا جائے, کوئی اور راستہ ہو تو بتائیں. رات کافی ہو جاتی ہے نا, خاص طور سے جو انڈیا وغیرہ سے جوائن ہے وہ تو مجھے ہی زیادہ محسوس ہو رہا کہ رات کافی ہو گئی ہے, ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے نا؟ موضوع پہ ڈسکس کر کے انشاءاللہ بتاتے ہیں. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ شیخ. آج کا خود ہم درس ختم کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ
اللہ ताला आसानी फरमाए। और इंशाअल्लाह जो लोग आप में से जा रहे हैं, अल्लाह सब लोगों के हज को कबूल फरमाए, हज को मकबूल बनाए, मकबूल बनाए। लेकिन मेहनत भी करते रहिए, और कोई भी चीज समझ में आए तो उसको मालूम कीजिए। बिल्कुल आप इल्म और बसीरत के साथ हज कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को देखी देखा कर रहे हो और फिर भूल भुलैया में हो, नहीं। हर अमल आपका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो कि ये सुन्नत है। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने हज किया है, ऐसे ही आपने ihram बांधा है, ऐसे ही आपने तलबिया पुकारा है, ऐसे ही आपने कंकरी मारी है, ऐसे ही आपने तवाफ किया, ऐसे ही आपने सही किए, ऐसे ही आपने मुजदलिफा में वक्त गुजारा, ऐसे ही आप अरफा के मैदान में रहे। हर अमल आपका, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सारी इबादत है, तो हर अमल आपका क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ हो। और कॉन्फिडेंस उसी वक्त आएगा जब आप पहले से किताब और सुन्नत की रोशनी में इसको सीख करके जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है, खास तौर से जो लोग लोकल जाने वाले उनके पास काफी वक्त है। तो ये क्लास मुकम्मल भी हो गई, तो उसके बाद भी रात से ऐसे रहेंगे, जो ग्रुप है उसमें आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। वहां जाने के बाद भी बिल्कुल जुड़ करके लोगों से, उलमा से जुड़ करके अपने हज को अंजाम देने की कोशिश करें, ताकि कहीं से भी कोई कमी और नक्स ना रह जाए। इस कदर आप मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ समर आवर होना चाहिए, फायदेमंद होना चाहिए, ताकि इसका फायदा आपको मिले। तो बिल्कुल इल्म के साथ, बसीरत के साथ इंशाअल्लाह हज करने की कोशिश कीजिए। या शेख, महजूरात में जो हमने पढ़ा कि बाल काटना और मुंडवाना ihram में सही नहीं है, तो फिर जब उसको हलक या कसर करना है, उस वक्त मुहरिम अपने बाल या अपने साथी के बाल काट सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। वो सवाल है जिसमें आमतौर से लोग जो है काफी कंफ्यूज होते हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पे आप भी ihram की हालत में, मैं भी ihram की हालत में हूँ, तवाफ और सही हम दोनों मुकम्मल कर लिए हैं, तो क्या मैं आपका बाल काट सकता हूँ, आप मेरे बाल काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो आदमी ihram की हालत में हो किसी दूसरे का बाल नहीं काट सकता है। अपने बाल भी? समझ जी। जैसे खातून क्या करेंगी, वो खातून जो उम्रा कर रही है क्या करेंगी, खुद काटेंगे, खुद से काटेंगी ना, आखिर से पकड़ करके एक कोर के बराबर खुद से ही काटेंगी कि नहीं काटेंगी? हाँ। इसलिए आदमी अपना बाल खुद से मोड़ लेता है, बना लेता है, या इसी तरीके से जो है दूसरे लोग बना लेते हैं जो ihram की हालत में, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब तो नंबर ही है बालों को मुड़ाने या छोटा कराने का। हाँ। शेख हाजी खुद पैसे लेके काट रहे थे शेख, लास्ट टाइम जब देखे। कोई बात नहीं, कोई बात। अल्लाह ताला ने हज को सबसे बड़ी सुपर मार्केट करार दिया है। कौन सी मार्केट बोल सकते हो, बोलिए आप? अल्लाह ताला ने हज को बहुत बड़ी मार्केट तैयार कहा है, तिजारत की आमा जगह कहा, जहां आदमी जाकर के खरीदो फरोख्त करता है। पहले हाजी लोग जब आते थे, आप आज आयश वाली जिंदगी में हज कर रहे थे इसलिए आपको एहसास नहीं होता ना, लोग आते थे 6-6 महीना लगते थे हज करने के लिए, कितना पैसा लेकर आएंगे? आप आज एटीएम लेकर चले गए हैं, कोई मसला नहीं, 2 साल भी आपको ठहरना पड़े कोई मुश्किल नहीं। लेकिन पहले लोग अपने घर से अनाज गल्ला लेकर आते थे, वहां ला करके कुछ बेचते थे, खरीदते थे, इनकम होती थी, पैसे आते थे, कोई मसला नहीं था। आप एक मिसाल के तौर पर आप हज तमत्तो कर रहे हैं, 1 शव्वाल को आप गए मक्का, उम्रा अदा किया, अब 2 महीना बाकी है, कोई तिजारत करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हज में तिजारत करने से नहीं रोका गया, मकसद वो नहीं होना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। भैया चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि